انسان کی نا بیسک فلسفی کو انسرٹ کرنے کی صحیح کر رہا ہوں. وہ بھوکا ہے بیچارہ, وہ اس کا بچہ رو رہا ہے کہ دودھ دے دو مجھے, میرا خیال ہے دودھ دے دیں اس کو, بھوک اس کی مٹا دیں, پھر اس کی فلسفی کی بات کر لیں گے. تو یہ تو علی بن ابی طالب نے نہیں سوچا. 7 دن فاقے کے بعد گھر میں کھانا لے کے آ رہے تھے تو راستے میں بندہ آ کے حسن حسین 8 دن سے فاقے میں تھے. ہم یہ کتابیں خالی فریم کرنے کے لیے تو نہیں پڑھتے نا. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ ایوری سنگل تھنگ, جو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اور نواز شریف ایک ہی کٹہرے میں. They are the chosen representatives by the people. تو آپ میں کوئی مسئلہ ہے؟ پہلی دفعہ مجھے پاکستان کے میڈیا کے چینل کی ہسٹری میں یہ سوال کسی نے پوچھا کہ بھائی کائنات سٹارٹ کے اندر ہم خود گئے تھے, یہ پورا کا پورا ماجرا ہمارا لکھا, یہ لوگ پوچھتے ہی نہیں. جی مجھے اچھا لگا, پلس پوائنٹس فار می. آئی ہوپ یہ پورا کا پورا ایسے ہی چلائیں, آپ ٹی وی پہ کاٹ نہ دیں. یہ ایسے ہی چلے گا. میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں, آپ کے بچے مار دوں, 2 بچے پکڑ کے سنیں, آپ کا آدھا گھر پکڑ لوں, اور آپ کا کہیں ہر میں کمزور ہوں, ایسا کرتے ہیں آدھا کر لیتے ہیں. آپ کو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مسئلہ کیا ہے. آپ میرے 10 میں سے 7 بچے مار دیتے ہیں, 3 رہ جاتے ہیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں ہاں آپ بتاؤ کہ 3 چھوڑ دوں تم چلے جاؤ گے, یا باقی 3 بھی مار دوں. میں کہوں گا میرے 3 چھوڑ دوں, میں یہ نہیں کہوں گا ان 3 کو مار دوں. Would you actually say that? I'll actually say that. میں اپنے 7 بچے میں نے مروا دیے, میں 3 اور کیوں مرواؤں گا. پرابلم تو بہت ڈیپ جا چکی ہے, اس کا مطلب ہے. پرابلم آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ ریالٹی. میں نے آپ کی جتنی چیزیں فالو, مجھے میں بتا رہا ہوں, آئی لائک دا ساؤنڈ, بٹ آئی جسٹ کین ناٹ ایکسیپٹ. یہ تو بہت بڑا ڈیمیجنگ ایٹم بم تیار ہو رہا تھا, جو ایک 30-year-old مین کین ایزیلی سے دیٹ آن کیمرا. اس کا مطلب ہے بات بہت آگے جا چکی ہے. مگر ہاں ہم 100% شیور کہ تو اگلی بچی کو ریپ کرنے یا ہاتھ پکڑنے سے پہلے تو میرے سر سے اوپر سے گزرے گا. اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو ساحل الدین, دا وے پیلسٹائن از ٹو بی پروٹیکٹڈ, مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ ریئلزم کی بیس پہ نہیں ہے. جب تک یہ پاسبل ہوگا تب تک آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے. اس جملے کو خالی اتنا سا چھوڑ دینے سے لوگوں نے سمجھنا پتہ نہیں کتنا وزن میں آپ کا جملہ, حالانکہ آپ کا جملہ ہالو ہے. محمد علی مرزا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. بے شرمی اور کیا ہے سر, یہ کی سمپل نمود ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ کو مان لیں, بس. اس کے علاوہ کوئی تیسرا یہ فلیور میں آنے ہی نہیں دوں گا مسلمانوں کی سائیکالوجی میں. یہ محمد علی مرزا بھی اپنے آپ کو اہل سنت میں ڈالتے ہیں نا, آپ کبھی, لیکن وہ ریلیجیسلی ان کو اگر دیکھیں فلسفی میں وہ بھی نہیں یہ بات کر سکتے, کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ اتباع کرنی ضروری ہے. میں اس کی ذوفت کسی ٹی وی چینل پہ پروو کر دوں گا کہ وہ جس ضعیف حدیث کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اپنی مسجدیں پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے. سر ہمارے علاقے میں لوگوں نے مسجد جانا چھوڑ دینا ہے, رائٹس شروع ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ دی, آپ ہمیں یا تو فتویٰ دیں. اللہ کی طرف سے فتویٰ آ گیا, مفتی تقی عثمانی نے بھی اور منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دے دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کیا میں نے ان کو انفلوئنس کیا ہے, اللہ ہی دل میں ڈالتا ہوں. I mean, are you saying you're okay کہ فلسطینی مر جائیں؟ اگر کسی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے تم مر جاؤ, یہ are you okay? I think we are capable presently. آج کی بات کریں تو 6 بندے میں نے آپ سے کہا ہے, انہوں نے کہہ دیا تو پورا پاکستان موبلائز ہو جائے گا. ان کے کہنے سے توہین صحابہ بل بھی نہیں موبلائز ہوئی تھی. بہت اوور اسٹیمیٹ نہیں کرے اپنی پاپولیشن کو. یہ تو بڑی ان کی چھوٹی میموری نہیں ہوتی, بھول نہیں جاتے بڑی جلدی. اسلام ہی تو ہے جس کی بیس کے اوپر بھی ہم جان دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی لیتے ہیں, جلا بھی دیتے ہیں, زندہ بھی جلا دیتے ہیں, مدرسوں میں جا کے بچوں کے ساتھ زنا بھی کر دیتے ہیں, پھر ہم منافقت بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری چکاری بھی کرتے ہیں. آپ نے میرے اس جملے کے بعد یہ 6 چیزیں ڈالی ہیں. اس وقت آپ ہی کے سوال کا میں جواب فلسطین کے لیے دے رہا تھا, آپ یہاں پہ لوکل بچہ ریپ ہونے کی بات شروع کر دی آپ نے. مطلب میرا پوائنٹ ہے کہ وی آر نو بڈی, ہمیں پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے, اپنی اوقات نہیں ہے ہماری. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم فلسطین کے لیے ضرور کریں, کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ منافقت کا جو ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے, مذہب کی بھی بچے مار دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مومنین ہیں جو بچے مار رہے ہیں ہمارے, تو آپ کو کوئی خاص قسم کے مومنین چاہیے وہ IDF کو روکنے کے لیے. یہاں پہ ایمان کی کیوں باتیں شروع کر دی آپ نے؟ No matter whether you can see it or not, well, we'll have to exchange our glasses then if you cannot see it, because I can see it. آپ نے کیا رول بتایا؟ سارے پاکستانی موچی کے بیٹے ہیں جن کو شراب کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو and السلام علیکم everyone. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios. You'll have to bear with me today because میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے, لیکن ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے because I've got a very special guest over here. I've got Sahil Adeem with me. Sir, thank you so much for your time. Thank you for having me. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی, آغاز کریں گے آپ کی جرنی سے. I have a question. Were you privileged یا سیلف میڈ؟ آج جہاں پہ ہیں کیسے پہنچے؟ I do not believe کہ there is a self-made concept. ہم اللہ عز و جل کی اس میٹرکس کو سمجھیں تو سیلف میڈ والا مطلب آپ کو ہنسی آئے گی اس لفظ کے اوپر کہ یہ صرف دس فریز از ڈرپنگ ود ایروگنس کہ جب کوئی کہے نا کہ میں سیلف میڈ ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس الگوریدم کے اوپر ہم سب کو اسٹرکچر کیا ہوا اس فارورڈ موشن کے اندر, اس کا بلین ٹو دا پاور آف بلین کا جو پورا الگوریدم ہے اس کا تو 1% بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو سیلف میڈ کا تو کچھ چکر ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود بائی ڈیزائن یہ جرنی کے اوپر لوگوں کو گیون آل دا پرمیوٹیشنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سو آئی ویئر آل پریولیجڈ بائی اللہ عز و جل کہ جنہوں نے ہمیں جہاں تک پہنچایا تاکہ ہم کتنا بھی شعور حاصل کر کے اتنی تو انالیسس کر سکیں کہ اگلے دوراہے پہ لیفٹ ہونا ہے یا رائٹ, تو اگر ہونا ہے تو کیوں ہونا ہے. تو دس از ناٹ, دیر از نو سچ تھنگ اے سیلف میڈ. سب ایوری تھنگ اللہ عز و جل خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں سارا کچھ. سو وی آر پریولیجڈ. ٹھیک ہے, میک سینس. پریولیجڈ ان کانٹیکسٹ آف ورلڈلی ٹرمز اگر میں اس کو لے کے آؤں, اکنامک ٹرمز کے اندر لے کے آتے ہیں. اگر ایک بندہ جو کہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور ایک بندہ وہ ایلیٹسٹ ہے, تھوڑا سا ہائر مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے, اکنامک ایسپیکٹ کے اندر ایک کو پرابلم ہے کہ اس نے رات کی روٹی کیسے کھانی ہے, اور ایک کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ اس کے گھر والوں نے آلریڈی سب کچھ بزنسز اسٹیبلش کیے ہوئے تھے. ڈفرینس آ گیا اس کے اندر ہے نا. اسی فلسفے کو تو توڑنے کے لیے میری موومنٹ چل رہی ہے. دیکھیں جو آپ کا ایمگڈلاز ہے نا, یہ جس قسم کی سگنلنگ کرتے ہیں نا, جو الارم بجاتے ہیں, جس کو آپ نے کہا کہ کسی کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں ایک خاص, تو جس کے پاس روٹی کے لالے نہیں ہوتے ایمگڈلاز وہ کوئی اور کہیں سے اور لالے لے آتا ہے اور وہ خطرہ ڈال دیتا ہے. سو ان ٹرمز آف فارورڈ موشن, نالج, اسکل, ایٹریبیوٹس, اس کے جو فرکشن کے فیکٹرز ہیں نا وہ سب کے ایک. بل گیٹس کا بیٹا ابھی بھی ڈپریشن میں گولیاں کھا رہا ہے, اس نال اس کو لالے نہیں پڑے ہوئے. سو جس کے پاس شعور کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ٹریننگ میکینزم کے ہیں. وٹ از ناٹ گونا کل یو, از گونا میک یو اسٹرانگر. اٹس اے ٹریننگ میکینزم جو کہ اللہ عز و جل نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہتا ہے یار میرے پاس وہ کچھ ہے جس کے بعد اب مجھے کسی بھی قسم کی اسٹریس نہیں آنی. We create that stress. Amygdalas are stress creators. They're so creative. They come up with stuff جو exist بھی نہیں کرتا. ہم وہ figments of our own imagination خود بنا لیتے ہیں اگر کوئی ظاہری مسئلہ نہ ہو میں تو. ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ روٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو عزت کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ نہیں ہے تو جان کا مسئلہ ہے. الحمدللہ مجھے اب جان کے مسائل ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر وقت یہ تلوار لٹکتی رہے. اللہ کرے کوئی تلوار چلے بھی میرے اوپر, ایسے ہی موت آئے. یہ آرام کی موت کے لیے نہیں ہم دنیا میں آئے ہوئے. سو بات پوائنٹ یہ ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے رانگ لینس. ہم یہ غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ بندہ جو ہے نا اس کے پاس روٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے پاس بہانہ ہے کام نہ کرنے کا. میرے پاس روٹی ہے تو مجھے اب پتہ چلا کہ کام کیا کرنا ہے. یہ اتنا ٹائم ضائع کر دیتا نا انسان کا, اور کیا ہے پورا پاکستان اس وقت. دیکھیں بہانہ کیا ہوا ہے دین پہ نہیں آنا, کیوں ہمارے پاس اکنامکلی اسٹرکچر نہیں ہے. آسان نہیں ہے ایک پریولیج پوزیشن پہ ہو کے بات کرنا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دا اینگل تھرو وچ یو ڈیفائننگ دا ورڈ پریولیج, اس کے اندر روٹی ہے بھی نہیں, اس میں روٹی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بلینئرز کے بچے اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہیں. آسان ہے اینٹی ڈپریسنٹس کھانا؟ میرا خیال ہے, میرا پوائنٹ جو میں سمجھانے کی کوشش اگر کروں تو سو وین یو ٹاک اباؤٹ پاکستان, یا اگر میں اپنے آپ کو شامل کروں انکلوڈنگ یو, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہمارے پاس ایک ہیڈ اسٹارٹ ہمیں ملا, ایڈوانٹیج تھا ہمارے پاس. اسٹارٹ اس کی فنش لائن کیا آپ کے ذہن میں جس کا آپ نے اسٹارٹ لیا ابھی؟ فنش لائن ایوری بڈی ول ہیو دیئر اون فنش لائن. مطلب آپ کے لیے پھر آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ آپ نے بھی کمپیئر کیا نا. آپ نے کہا ہیڈ اسٹارٹ ملا ہے, اس کا مطلب کسی ایک ہی دوڑ کا حصہ ہے تو آپ کو ہیڈ اسٹارٹ ملا, ادروائز تو ہیڈ اسٹارٹ تو نہیں ہے نا. اف یو آر ناٹ کمپیٹنگ ود اینی ون, دیر از نو
दिस इज़ अ रिडंडेंट कॉन्सेप्ट, मुझे हेड स्टार्ट मिल गया। अगर मैं और आप एक ही रेस का हिस्सा हैं तो फिर आपका हेड स्टार्ट रोटी मिलने की अगर एग्जांपल कर लूँ बेसिक, या अगर एक रोटी मिलना तो एक हो सकता है ना उसका एस्पेक्ट। हाँ हाँ, फाके कशी भी लोगों का ऐसा मामला हुआ है लाइफ में, अभी भी चल रहा है, जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनको ये बहाना मिल गया कि वो हक और बातिल की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप बताएं कोई एक अमीर नबी का पता है आपको? चलें एक का दो का, मैं दाऊद और सुलेमान आपके ज़हन में आ गए होंगे। 1,24,000 गरीब अम्बिया रोटी के दर्स देते रहे हैं कि पहले रोटी कमाएंगे फिर हम करेंगे। सी आई एम नॉट सेइंग कि रोटी नहीं कमानी चाहिए, वो गरीब होना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ पावर में आओ, आपके पैसा नहीं बना रहे हो तो फिर आप तक इन्फ्लुएंस में कैसे आओगे? मगर ये एंगल ही गलत है कि आप गरीब हैं तो आपको खुली छूट है, आप बीटो करते हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि आपको अब अल्लाह ने रिज़्क़ की कमी की हुई है, तो आप इल्म की कमी भी जस्टिफाई, आपकी हुनर की कमी भी जस्टिफाई, और शऊर की कमी भी जस्टिफाई। हम तो बाय द वे सब कॉन्टिनेंट में हमारा तो आर्कीटाइप ऑफ द मैन ही गरीब था। जो शऊर वाला बंदा होता था वो मोहल्ले का बुजुर्ग होता था, वो मोहल्ले का बिलियन नहीं होता। हमारी तो आर्कीटाइप में था पहले। ये कब से हमने ये चेंज करना शुरू किया कि सिंस यू हैव लेस देन यू आर सपोज टू डू लेस। Nobody is saying that you're supposed to do less if you have less, but if you have less तो आपकी जो फंडामेंटल बेसिक जो सबसे पहली आपकी इंस्टिंक्ट होगी वो सेफ गार्ड होगी, फूड होगी, शेल्टर होगा, राइट? सबसे पहले आप फूड की तरफ बात करेंगे ना, कि खाना ही नहीं खा सकेंगे तो किस तरह से हम एक्सपोजर की बात करेंगे? मैस्लो अंकल जो है ना, मैस्लो अंकल, ये उनकी एक एंगल है लेंस का, ये हमें प्राइम कर दिया गया। सूरह इब्राहिम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस तरीके से इसी ट्रायंगल को, इन्हीं तीनों चीज़ों को उल्टा करके बताया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को छोड़ के जा रहे थे हज़रत हाजरा की गोद में, और टीले के पास पहुँचे हैं और पीछे रो पड़े, ज़ाहिर है एक नौ मौलूद बच्चे को छोड़ के उसकी माँ के पास, तो क्या दुआ की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? पहले क्या मांगा है? रोटी मांगी है रोटी, अल्लाह की कसम मांगी है, मगर क्या पहले रोटी मांगी है? इंस्टिंक्टिवली पहली चीज़ क्या मांगते हैं इंसान? ये शऊर की सत्ता ये होती है ना। सोचें, बिल्कुल उलट किया मैस्लो ट्रायंगल का, पढ़ें, एग्जैक्ट वही एट्रीब्यूट्स हैं, वही एलिमेंट्स हैं, उलट हैं। सो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जी मेरे पास 2 वक्त की रोटी है तो ये कहना आसान है। मेरे माइंड में अगला आर्गुमेंट यही था, जब बात खत्म होती मैंने यही पुट फॉरवर्ड करना तो था। आप सोचें सही, कुरान का दर्स ये है ना, तो इंस्टिंक्ट हमें उस लेवल के ऊपर ट्रेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब है नफ्स है, इंस्टिंक्ट नहीं है। नफ्स इज समथिंग एल्स, इंस्टिंक्ट इज समथिंग एल्स। अगर ये इंस्टिंक्ट होती तो कुरान इस तरीके से ये बताता, या हमारे पास करोड़ों की केस स्टडीज़ होती, लाखों भी नहीं, हज़ारों भी नहीं, करोड़ों की, जो कि हिस्ट्री ऑफ द मैन के अंदर हैं, जब एफ्लुएंस हैड नथिंग टू डू विद द अचीवमेंट। आप बताएं कितने साइंस की इजादात हैं, छोड़ें कहीं और जाने को, साइंस की कितनी इजादात हैं जो अमीर साइंसदानों की हैं। ठीक है, मिनिमम वेज के ऊपर भी रहे हैं साइंटिस्ट जिन्होंने लैब्स में बैठ के दवाइयाँ बना के, या फिजिक्स की इन्वेंशंस की हैं, ज़्यादातर केमिस्ट्री की इन्वेंशंस। नौकरियाँ करते थे 20-20 घंटे। तलाक़ें हुई हुई हैं, 18-19 केस तो मुझे पता है कि यार मैं घर पे पैसे ही नहीं हो, तू बैठा लैब्स में केमिकल्स और बीकर्स और पीटी डिशेस के अंदर ज़िंदगियाँ गुजारता है। उनकी दवाइयों से हमारे बच्चे बचते हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक्स ईजाद किए। सो उनको क्यों हुई हम कहते हैं कि यार क्योंकि तू, तेरे पास सब कुछ था, तब तो तूने केमिस्ट्री में PhD किया था, तभी तो तू इजादात करे। नो, पीपल हु हैड अ पर्पस दे वेंट टू इट। आई एम नॉट सेइंग दे नॉर्मल और एबनॉर्मल, आई एम जस्ट सेइंग दे वर क्रेजी अबाउट ए फिनिश लाइन। उनके पास फिनिश लाइन थी। बगैर फिनिश लाइन के तो मेरे पास खरबों रुपया भी हो तब भी डिप्रेशन बनती है मेरे ऊपर। फिनिश लाइन है तो मुझे पता चल रहा है कि भाई इसके लिए कितने पैसे ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस टाइम पे पैदा हुआ उस टाइम की अपनी अपनी ज़रूरियात होती। नाउ यू टेल मी, डिड यू एवर डू अ फिनिश लाइन एनालिसिस? डिड यू राइट द पर्पस स्टेटमेंट कि हाँ भाई मैंने 50 से पहले, 100 से पहले, 70 से पहले ये करना है, अदरवाइज मेरे तो वो शक्ल ही नहीं होनी अपने बेटे को भी दिखा सकूँ मैं। हाउ डेयर आई bring a child into this planet, let alone bring up a child. ठीक है साहिल भाई, मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट कोट करना चाहूँ फाइ में, पंजाब के अंदर भूख के बायस जो सिर्फ खुदकुशियाँ ना, उसकी अगर हम फिगर को देखें तो सितंबर 2023 का मेरे पास एक स्टार्ट मौजूद है कि पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन है 115, उसका सिर्फ 16 दिनों में 242 ख़ानदानों से कॉल्स मौसूल हुई जिन्होंने कहा कि हम राशन दें नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। सिंध की बात करें तो ठट्ठा के अंदर अप्रैल 2023 में 41 अफराद ने खुदकुशियाँ की। तरपारकर में 2023 में पिछले 6 महीने के अंदर 66 लोग हैं जो कि भूख की वजह से ख़ुदकुशी कर चुके हैं। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये शायद मैंने कहीं और कोट करनी थी ये वाली फिगर, या कहीं और यूजेस करनी थी, वो यहाँ पे इसलिए मुझे इतनी जल्दी से ला के रखनी पड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा हम
اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں, اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں, دیٹس دی رائٹ ورڈ. نو میں نا آپ اصل میں ایک انسان کی نا بیسک فلاسفی کو انسرٹ کرنے کی صحیح کر رہا ہوں, اور پھر ویلیو سسٹم اس کے اوپر ڈیولپ کر رہا ہوں. بھوکا ہے بیچارہ, وہ اس کا بچہ رو رہا ہے کہ دودھ دے دو مجھے, میرا خیال ہے دودھ دے دیں اس کو, بھوک اس کی مٹا دیں, پھر اس کی فلاسفی کی بات کر لیں گے. تو یہ تو علی بن ابی طالب نے نہیں سوچا. 7 دن فاقے کے بعد گھر میں کھانا لے کے آ رہے تھے تو راستے میں بندہ آ کے, حسن حسین 8 دن سے فاقے میں تھے. ہم یہ کتابیں خالی فریم کرنے کے لیے تو نہیں پڑھتے نا. علی بن ابی طالب ہماری کتابوں کے لیے تو نہیں آیا نا, ہمارے انسان ہمارے بچوں کے لیے آیا نا علی بن ابی طالب. حضرت فاطمہ نے ایسے تو نہیں پینیکل آف وومن ہوڈ کو اچیو کیا ہوا نا, یہ بھوکوں کی ہی, غربا کی ہی, مفلسوں, دنیا کے لیول پہ غربا اور مفلسوں کی ہی کہانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی وجہ سے بتائی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ میں ہی تمہارا رزق روک رہا ہوں یا فراغ کر رہا ہوں. یہ تو قرآن پاک کی کوئی 70 آیتیں ایسی ہیں جو اٹانومی ہی نہیں دیتی, کسی لیول کے اوپر ڈیلیگیٹ ہی نہیں کرتی, رزق کو ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. مگر اس کے ساتھ اگر آپ نے یہ نتھی کر لیا کہ چونکہ میرے پاس پیسے کم ہیں اس لیے میں برا انسان ہوں, یا میں ویک انسان ہوں, یا پھر مجھے جسٹیفیکیشن ہے ٹو ڈو سرٹن تھنگس جو کہ باقیوں کو جسٹیفائی نہیں ہونی چاہیے, یا جیف بیزوس کے بیٹے کو زیادہ مورالٹی پریکٹس کرنی چاہیے کیونکہ جب پیسے آ گئے ہیں, اور مجھے کم کرنی چاہیے کیونکہ میں ابھی اسٹرگلنگ ٹورڈس سرٹن گول لائن ہوں. تو میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کوئی گول لائن ہے, وہ مجھے پھر $1 اماؤنٹ چاہیے ہوگا آپ سے کہ اتنے پیسے ہوں تو آپ نیک مسلمان بنیں, اتنے نہ ہوں تو آپ کے پاس جسٹیفائڈ ہے, خودکشی بھی کر لیں. خودکشی نہ کرنی پڑے, بس میرا خیال ہے ٹو بگن وتھ, آغاز یہاں سے کیا جائے, خودکشی نہ کرنی پڑے. بھوک سے لوگ جو مرضی ہو جائے, خودکشی نہ کرنے کے پیچھے کسی بھی لیول کے اوپر نہ پیسوں کا کوئی تعلق ہے, نہ کھانے کا کوئی تعلق ہے, نہ فلسفے کا کوئی تعلق ہے. اس 66 لوگ تھرپارکر میں 6 مہینے میں, 41 ٹھٹا سندھ کے اندر, 242 کالز پنجاب کے اندر, اپریل 2023. سر 3.5 لاکھ بندے مسلح نائٹ ویژن گاگل کے ساتھ, تھرمو ٹیکنالوجی کے ساتھ, ہمارے 1 لاکھ بچے نہتے مار دیتے ہیں. 66 نہیں, 3.5 لاکھ انسان, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. لفظ بھی جنہ کا استعمال کرتے ہیں اور نام بھی رب کا, اللہ کا استعمال کرتے ہیں تل اویو میں. جب فلسفہ آپ کا امبیڈ نہیں ہوتا تو یو جسٹیفائی اینی اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بھوک تھی ان کی, سوئسائڈ جسٹیفائڈ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از اے رانگ اینگل آف لوکنگ ایٹ رائٹ اینڈ رانگ. It's not about right and wrong. I want to understand کہ جو آپ کی فلسفی یا جو بھی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, I want to follow it. I want my audiences, my viewership to follow it. لیکن مجھے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, اس کا سولوشن جو ہے نا وہ اسی اینگل, اسی فلسفے کے اندر ہے کہ مجھے اور آپ کو رائٹ اوے پاور اسٹرکچر کریٹ کرنا پڑے گا. یہ 60 بندہ ہو یا ایک بندہ ہو, ایک بچہ ایک دن کے لیے بھی, ایک ٹائم کے لیے بھی بھوکا ہو, کس کی ذمہ داری ہے؟ پیپل آف پاور کی. یا پیپل آف پاور کی, صرف ریاست چلنے آپ کو اس وقت کے لیے ریاست مان لو, ریاست کی ذمہ داری. What are you doing to take over the power structure? Yeah. The power structure? Yeah. Did you do anything about it? If you didn't do anything about it, تو 20-22 سال, how are you? 22, 23? How old are you? Those years you were not, یہ وہ جو فلسفی ہے وہ برو ہی نہیں کی گئی آپ کے اندر کہ بھائی میں نے تو دنیا میں آنا ہے تو خلیفۃ الارض کا بیٹا آیا ہے. I cannot be confined into a certain cluster. ایک خاص دائرے کے اندر نہیں مجھے رکھا جا سکتا. مجھے کرہ کا پورا ملا ہے, میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. سو unless everyone, every able bodied man, every able minded man کہ بھئی میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھ سے سوال ہو جائے گا. پہلا سوال کیا ہے؟ یہ 60-66 بندوں کا پہلا سوال آخرت میں پوچھا گیا, پتہ کیا؟ طاقت میں تھے اسماعیل تو کیا کیا تھا؟ Absolutely. تو طاقت میں ہیں آپ اس وقت, اس سے زیادہ طاقت نہیں آنی آپ کو بایولوجیکلی اسپیکنگ. اب سائیکولوجیکل طاقت کا دور آنا, اور اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل اور سوشل لیول کے اوپر اپلیکیشن دینی ہے. سو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ ایوری سنگل تھنگ, جو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اور نواز شریف ایک ہی کٹہرے میں, میں اور آپ اور عمران خان زرداری ایک ہی کٹہرے میں. How? I'm not in power. They are the ones. Why are you not in power? پہلے یہ بتائیں. وہ پڑھ لگے تھے جب وہ پیدا ہوئے تھے. They are the chosen representatives. By the people. تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے. Did you try? میں نے دیکھا پتہ چلا فنش لائن کسے کہہ رہا ہوں میں, فنش لائن. جسٹ I will try in future. I'm just saying for the sake of argument, maybe what if مجھے نہیں بننا لیڈر. What if آپ کی چوائس نہیں ہے نا یہ. What if ہو سکتا ہے کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی اسپورٹس مین ہو, everybody has a different role to play, right? سر آپ سنیں, آپ انسان پیدا ہوئے ہیں,
آپ نے یہ ذمہ خود اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے کہ یا اللہ یہ لیڈرشپ مجھے دے, یا اب اٹس ٹو لیٹ ٹو سے نو ناؤ, یو آر ان دس پلانٹ ارتھ ناؤ. یہ اوپر ذمہ لے کے آپ خود آئے نیچے. ہو سکتا ہے لیڈرشپ ایک ٹیم کی ہو, ہے تو لیڈر وہی. ہو سکتا ہے لیڈرشپ کسی آرٹسٹ کمیونٹی کی ہو, ہے تو لیڈرشپ. تو لیڈرشپ کا مطلب صرف ہم چھوٹا نہیں کر رہے صرف کہہ کے کہ ملک کا لیڈر ہوگا. ملک نہیں سر, ریاست کا لیڈر, امت مسلمہ کا لیڈر, اس کائنات کا لیڈر. اینگل ذرا کریں, آپ کنفائن کر رہے ہیں, میں چھوٹا کلسٹر نہیں کرتا تھا. صحیح اور غلط کا لیڈر, جہاں پہ بھی غلط ہوگا اس کو صحیح کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یہ ادارے اور یہ تو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. سمجھ آئی. ساؤتھ افریقہ کے حبشیوں کو بچانے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو یا میرے والدین کو جانا چاہیے تھا نا. سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں کیا کہتا نہیں, میں آرٹسٹ ہوں, میں یہاں پہ تصویر بنا رہا نہیں بھائی, وہاں پہ خون نکل رہا ہے, بچے مر رہے ہیں, میری تصویر سے نہیں بچنا. دے نیڈ سم فزیکل, مینٹل, ایموشنل, فائنینشیل, پولیٹیکل ہیلپ. ایوری بڈی میٹرز ناؤ, اٹس اے گیم آف اٹریشن. کیوں نہیں گئے سارے مسلمان, کیوں نہیں گئے ادھر, پاکستانی کیوں نہیں گئے؟ آپ فلسطین کیوں نہیں گئے؟ مجھے آپشن ہونا فلسطین جانے کی تو میں آپشن, آپ کے لیے ورڈ آپشن, ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں کانفلکٹ نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس آپشن. جملہ پورا کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپشن کس سے کہا ہے. فلسطین کے راستے میں نا کچھ باڑیں لگی ہوئی ہیں, وہ میں کراس نہیں کر سکتا ہوں. سملرلی بہت سے لوگ جو جس طرح میری اگزامپل کر رہے ہیں, یا بہت سے لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دے آر بورن, ایوری بڈی از اے بورن لیڈر, ان کی راستوں میں باڑیں ہیں. اسماعیل, وہ باڑیں کراس کروانے کی کیپیبلٹی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. میں نے اور آپ نے فلسطین جا کے بھی فلسطین نہیں آزاد کروانا, فلسطین آرمی بھجوا کے فلسطین آزاد کروانا ہے. آپ نے ابھی تو کہا تھا دے آر جسٹ ٹولس, انسٹرومنٹس ہیں نا, تو انسٹرومنٹ نہیں یوز کروں گا. بغیر بندوق کے جنگ لڑی جاتی ہے. بندوق کے ہم سر بھی فلسطین والا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے, ٹھیک ہے, اس کو ہم واپس لے کے آتے ہیں اپنی اس پوائنٹ کے اوپر. فلسطین والا بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے آپ کی میں نے کافی فلسفی دیکھیں, پہلے کلیئر کر لیں ہماری فنش لائن کیا ہے, کس ریس کے کھلاڑی ہیں ہم. پہلا سوال یہ ہے, دیٹس اف یو کین آنسر دیٹ کریکٹلی, اف آئی کین ہیلپ یو اینڈ یو کین ہیلپ می گیٹ ٹو کیلیبریٹ کہ یہ ہے اصلی کہانی, تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا سر. اینڈ فنش لائن از دا سیم فار ایوری مسلم, every human being. Every human being. جی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تم خود میرے پاس آئے تھے کہ یہ بھائی یہ اسکیما جو ہے نا یہ ہم اپنے سر پہ لیتے ہیں. I had presented this to every single creation that I did. انسان واحد تھا جو خود آگے کہتا ہے کہ مجھے دیں, مجھے, میں نے bear, I wanna be pregnant with this load that you've actually, presented to everything. No one is capable. اس کی ایکسپلینیشن کیا تھوڑی سی, if you can, مجھے لوڈ مطلب this burden of leadership نا, this burden of جو اللہ تعالیٰ کا گرینڈ اسکیم آف دا یونیورس ہے, اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پتھر کو دیا, پہاڑ کو دیا, زمین کو دیا, سب نے نہ کر دیا کہ ہم سے نہیں ہوگا اتنا بڑا ذمہ پورا. انسان آیا ہمارے پاس اور انسان نے کہا مجھ سے ہوگا یہ ذمہ پورا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا انہ کان ظلوما جہولا, کہ یہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تیور کس بات پہ یس بول رہا ہے. یہ ہے وہ فنش لائن. یہ قرآن پاک نے, نہ توریت نے یہ مقدمہ دیا ہے, نہ انجیل نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ بتایا گیا تم لوگوں کو بار بار میرے اوپر پھینکنے کی کون سی جستجو آئی ہوئی, تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ مسلم Ummah, Palestine, South Africa, morality, secular, liberals, and conservatives and everything, political, social. No. This is the start and the end of the story. Now you want to put any color or flavor, جو مرضی flavor آپ ڈالیں, story نہیں change کر سکتے آپ. You want to dress Cinderella pink or white, you want to make the prince 6 feet or 5'2", doesn't matter. Story یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوری کس اینگل سے پوری کرنی ہے, کس نے کتنی کوششوں میں پوری کرنی ہے, یہ ایک الگ کہانی ہے. سو ویئر از دا اسٹارٹ, وی یو اینڈ آئی اسٹارٹڈ. میں اور آپ اکٹھے کھڑے ہوئے تھے, ورنہ دنیا میں بھی اکٹھے نہ ملتے آپ. میں اور آپ اس میدان میں اکٹھے کھڑے تھے, دیٹس وائی میں اور آپ ایک کمرے میں پائے گئے ہیں ادھر. وہاں پہ ہم نے خود ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ اللہ اتنی عمر دے, 2000 اس نے میں بھیجی, مجھے 2025 میں ہمیں ملائیں, اور اس کے بعد وہ والے مسائل دینا کہ جو اس وقت کے پیک کے مسائل ہوں, اور وہ والی طاقت دینا جس میں آنکھیں کان ناک سب کچھ چلتا ہو, پیر چلتے ہوں, مجھے ویل چیئر پہ نہ دینا, مجھے وہ والی طاقت دینا کہ جس کے اندر میں زبان سے لوگوں کو انفلوئنس کر سکوں. یہ میرے اور آپ کے اللہ کی قسم الفاظ ہیں اپنے رب کے سامنے. ڈیل کریک کر کے آئے ہیں ہم ادھر.
اور جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں یا معذور ہیں they went a little smart نا, کم لیا نا ٹیسٹ انہوں نے کہا میں معذور کر دیں تاکہ وہ والے سوال نہ ہو ہم سے. یہ میں اور آپ سپر ایفیشینٹ 1.5 ہوشیاری دکھا رہے تھے ادھر, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ریسپیکٹفلی میں کوشش ضرور کر رہا ہوں, قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں میں, مجھے پتہ ہے, میں مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں فرام یور لینس, مطلب obviously this is my angle towards the lens of the Quran. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں کو دی, زمین کو دی, پانی کو دی, پتھر کو دی, ہر ایک کو دی کہ دیکھ لو کوئی ہے اس کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے. صاحب نے کہا نہیں, ہم نے لیڈرشپ کا بوجھ, رائٹ, ہاں اس پورے کے پورے ذمہ لیڈرشپ کو کہتے ہیں نا, رسپانسبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے کا ذمہ, اس معاہدے کو پورا کرنے کا کہ رب کی معرفت کے اندر کیا کیا کام کرنے پڑ جائیں گے ہمیں, کس کس کو اٹھا کے لانا پڑے گا. اس میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جی جو کہ مسلمان نہیں ہیں, ان کے اوپر کیا ڈفرینس آتا ہے؟ مسلم کا لفظ نہیں ہے, حمل حل انسان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تم انسان نے کیا تھا نا, آپ کا سوال کیا ہے ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, وہ بھی تھے. ویئر ڈو دے فال اوور ہیئر اس ساری ڈبیٹ کے اندر, کہ آپ نے کہا سب کا کام ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے میں تجھے تیرے اندر سے آواز دوں گا. ہدایت ہر ایک کو ملتی ہے, کسی نبی کی ضرورت نہیں. تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے, چاہے وہ سائبیریا کا ایک ایسا بندہ ہے جس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کرسچینٹی کیا ہوتی ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, ایتھیزم کیا ہوتا ہے, پھر بھی اس کو حق کا من کا اس کی فطرت سے آواز دیتا ہے. لیکن اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ اس نے فالو کرنا یا نہیں کرنا. ایوری باڈی ہیز اے چوائس. یہ بھی چوائس ہی مجھے کہا رہا ہماری پیدائش سے پہلے ہم چوائس پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, خود گئے تھے. تو یہ اتنے زیادہ جو جوز ہیں, ہندوز ہیں, کرسچینٹی ہے, مطلب جو دیگر مذاہب جو ہیں, تو دے بائی چوائس ڈنٹ وانٹ کہ مسلمان ہوں. وہ کبھی ان کو ہدایت کی آفر ملی, آواز آئی, کبھی زندگی میں ایٹ ون پوائنٹ. ایک بھی ایسا مذہب نہیں ہے, کوئی ایک افریقہ کا قبیلہ بھی ایسا نہیں ہے جو بائی چوائس باطل کی طرف بائی چوائس جاتا ہے, وہ حق کی طرف ہی جاتا ہے. نہیں تو پھر یہ کس طرح سے ہیں؟ اب اس کی حق کی ڈیفینیشن اس کے اماں ابا کی طرف سے پرائم کر دی جاتی ہے نا. اس کے اماں ابا کی کس نے کی؟ اس کے اماں ابا نے کی. لیکن جہاں سے بھی ڈیویشن آتی ہے نا, پروسیس کے سٹارٹ سے ڈیویٹ کریں گے تو گراف میں ڈیویشن زیادہ ہوگی نا. گراف کے اینڈ میں کروں گا تو کم ہوگی نا لائنس. یہ شروع کے معاملات جو ماں باپ اس کے جو نسل در نسل چلتے ہیں, یہ یہودی راہبوں نے خود کی تھی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا, انہوں نے اپنا قلم چلا دیا میری کتاب میں. ہمارے جب اتنی ہائی کریڈیبلٹی کی سورس کے اوپر آپ چینج کر دیں گے تو نیچے تو لوگ, عمر خطاب نے کہا دوزخ کا راستہ اچھی نیت کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. کوئی بری اچھی اپنی مطلب ولن بننے کی کوشش میں کوئی نہیں ولن بنتا, لوگ ہیرو ہی بنتے ہیں. آپ اپنی اپنی مووی کے سارے ہیرو ہیں. تو یہودیوں سے پوچھیں گے, وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اینٹی اسلام ہیں, تو یہ وہ کہتے ہیں ہم اینٹی باطل ہیں. آپ بھی کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ اینٹی جو ہیں. میں بھی نہیں کہتا میں اینٹی جو ہوں یا اینٹی ہندو اینٹی کرسچن ہوں. ہم اینٹی باطل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. کوئی بائی ڈیزائن کہہ سکتا ہے کہ میں کسی ایک بندے کو قتل کرنا اپنے آپ کو ثواب سمجھتا ہوں؟ کسی بھی ریلیجن کے اندر یہ ڈسپوزیشن ہی نہیں سیٹ کی گئی. ہم صرف باطل کو ختم کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں باطل کو ختم کرتے ہیں. سو یہ ڈیفینیشنز کا چکر پڑ جاتا ہے. پھر ڈیفینیشنز کہیں پہ بھی پولیوٹ ہو جائیں گی, مارے جاؤ گے. تو یہ ہے خوبصورتی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کتاب کو میں چینج نہیں ہونے دوں گا. اب تم بریکٹ ڈالو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو یہودی راہبوں کے ساتھ میں کروں گا, جو مسلمان مولویوں نے بریکٹ ڈال کے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہو اور وہ مطلب نہ بنتا ہو جو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے لیا ہو, تو پھر بہت بڑا چانس لے لیا ہم نے. اور یہی میں کب سے کیس 6 سال ہو گئے مجھے پاکستانیوں سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ٹائم کے اوپر اسلام کی ڈسپوزیشن ہی کوئی اور تھی, معاملات ہی کچھ اور تھے, اور ہمارے ساتھ ایگزیکٹ الٹا ہو رہا ہے. اور آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن کو اور سیرہ اور سنہ کو صحیح سمجھ گئے ہیں. وہی والا معاملہ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ ہمارے مولویوں کو امریکہ پسند کر کے جفیاں ڈالتا ہے, صحابہ کرام کو گولیاں مارتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتلوں کے اور تیروں اور تلواروں کی سائے کے اندر سے پورا کا پورا میسیج لے کے فتح کر کے پہنچے اور دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا ہوا تھا. ہم دنیا کے پیروں کے نیچے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اپنے بچوں اور بچیوں کو بتا رہے ہیں بس کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کر بیٹا اور پردہ کیا کر لڑکی اور تو جنت میں جائے گی. باقی ہر تجھے کوڑا مارے گا, ہر بندہ درے مارے گا, تیری کہیں ٹکے کی عزت نہیں ہوگی. تو ہیتھرو ایئرپورٹ سے اوہیر ایئرپورٹ سے پیرسن ایئرپورٹ تک جائے گا تو لوگ تجھے ایسے دیکھیں گے تو کوئی چور ہے, اور کئی دفعہ صحیح بھی سمجھیں گے کیونکہ تیرے پچھلی نسل نے 18-19 ایسی جگہوں میں چوریاں کی ہوئی ہوں گی اور اس کے بلوے تجھے اٹھانے پڑیں گے. اب یہ سارے کے سارے معاملات پولیٹیکل, سوشل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, سائنٹیفک, لاجیکل, میٹر
میٹی میٹر سارا ہی ہمارا کرپٹ کر دیا گیا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں میں صحیح اسلام کی ڈیفینیشن پہ ہوں؟ امیزنگ. سارا کچھ الٹا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یا تو ہماری ڈیفینیشنز کرپٹ ہو گئی ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح ڈیفینیشنز کے اوپر سب سے بڑا ٹیسٹ ہم پہ ڈالا. دونوں کیسز کے اندر ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور مجھے تو اللہ کی قسم یقین ہے کہ ہم نے ڈیفینیشن پولوٹ کی ہوئی. ہم نے خود کہا ہے کہ چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, ڈنڈے مارے, میں نے اس کی تباہ کرنی اور یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اس وقت کی کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام غلط حدیثیں سنا کے ایک ضعیف حدیث کی چھتری بنا کے اپنی ساری کے ساری خسیس پن کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچہ قربان کر سکیں. اپنا اسماعیل اپنی ہاجرہ کو دے کے اللہ کے لیے یہ کہہ سکیں کہ نہیں, سب سے پہلے رب, سب سے پہلے تیری معرفت, اس کے بعد دیکھیں گے تجھے روٹی ملی ہے کہ نہیں, تجھے لوگوں نے پیار کیا ہے کہ نہیں, تیری عزت ہوئی ہے کہ نہیں. یہ ہے وہ 3 پریسیڈنٹس جو ابراہیم علیہ السلام نے بولی تھی. ساحل بھائی, میں یہ اس کی اگر میں اس ڈبیٹ کو یہاں اس پوائنٹ پہ لے کے آؤں جہاں پہ آپ یہ بات کریں, سو آئی تھنک مجھے لگا کہ شاید یو اسٹیٹنگ کہ ڈیموکریسی از ناٹ دا رائٹ. ڈیموکریسی تو ویسی دا لیسٹ سینسیبل, کامن سینس کے خلاف. اسلام کے اندر پوری طریقے سے غلط کام ہے, یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے. ڈیموکریسی کا انسٹرومنٹ کامن سینس کے خلاف ہے. سو وہی کہ یو آر اگینسٹ ڈیموکریسی, اینڈ ریپلیسمنٹ کیا ہے آپ کے لیے؟ شریعت, خلافت. سر شریعت اور خلافت ڈیموکریسی کی تھرو بھی آ سکتی ہے. تو یہ آپ ڈیٹا ٹائپ صحیح نہیں میچ کر رہے. کیسے مجھے کرتے ہیں آپ صحیح طریقے سے میچ؟ ڈیموکریسی سارے کے سارے مومنین ہوں, ووٹ ڈالیں ڈیموکریسی کے تھرو, تو شریعت پھر بھی آ جائے گی. تو ڈیموکریسی شریعت کی اینٹی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی از جسٹ اے ویسل, اٹس این انسٹرومنٹ, ناٹ دا پرپز. میں آپ کو ڈیموکریسی کی بیسک فریکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس پرائمنگ سے لوگوں کو ہٹائیں. اس وقت کمرے میں کتنے لوگ ڈاکٹر ہیں؟ کوئی بھی نہیں. آپ کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے, آپ ووٹ ڈالیں گے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور کس شعبے میں جایا جائے. آپ ووٹ ڈلوائیں گے؟ آج تک کسی نے ووٹ ڈلوا کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے؟ ووٹ ڈلوا کے, لیکن جب یہ تو اسٹیٹ آف کرائسس نہیں ہو گیا, ایمرجنسی ہو گئی, یہ تو کیوس کی سچویشن. آتا ہوں کیوس پہ تو بہت ہی بڑی مسئلہ ہو گیا. ابھی تو بیسک سے آپ کو ہلکا سا پین ہوا, کیا پتا گیس ہو, سینے میں پین ہو رہا ہے, کیا پتا ہارٹ اٹیک ہو. میں کسی کو فون کروں گا یار, اچھا ڈاکٹر بتائیں ہلکا سا گیس ہو رہی ہے, آپ بتا دیں. وہ بعد میں آتا ہوں میں کہ آپ کریں گے کیا. میں آپ سے خالی پوچھ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے کہ میں 18 بندوں سے ووٹ ڈلواؤں؟ یار یہ بتاؤ نیورولوجسٹ کے پاس جایا جائے یا کارڈیالوجسٹ کے پاس؟ دوسرا یہ بتاؤ ووٹ ڈالو کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, اور سب ووٹ ڈالیں اور پتہ چلے آپ کسی ایسے بندے کے پاس پہنچا دیے گئے جس کے نے کبھی ڈاکٹری سیکھی ہے نہ بھی کچھ, مگر لوگوں کو بڑا پسند ہے, اور پہلے کٹ پہ ہی آپ کو مار دے. موسٹ پرابلی ایسے ہی ہوگا اگر وہ غلط جگہ پہنچ گئے. اس کیس پہ آپ اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں کہ نہیں میں نے عام بندے کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا؟ عام بندے کو ڈیلیگیٹ تو نہیں کیا نا, اسپیشلسٹ کو کیا. نہیں آپ نے عام بندوں کو ایکول رائٹ دی ہے ٹو ووٹ. ٹھیک ہے, کہ کس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہتر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ ایک بندے کا ووٹ جس نے ایم فل کی ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس کے پاس ایکسپوجر بہت زیادہ رہی, اپرچونیٹیز ہو رہی, اس کا ووٹ. اور ایک کوئی ایسا بندہ جس کے پاس فار سم آڈ ریزن, بائی اینی ریزن اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں. آپ نے ڈیموکریسی کی جڑی ہٹا دی ہے ویسے یہ کہہ کے. ہاں میں وہی کہنے لگوں کہ میں اس کے بہتر اس کے اندر جا کے تو ڈیموکریسی کی تو یہ سب سے زیادہ چیز تو آسانی سے میرے خیال تو وہ اس ایگزامپل سے سمجھ نہیں آئے گی. یہ طریقہ ہے ایک ووٹ پی ایچ ڈی بندے کا اور ایک ووٹ جو کہ میٹرک پاس بھی نہیں بیچارا, کوئی بری بات نہیں ہے. پوائنٹ ہے کہ اس بری بات ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے. اس کو کیوں ایگو بوسٹ کر رہے ہیں اب جس نے میٹرک فیل ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کہاں سے آپ نے لیا کہ ایک بندے کا میٹرک فیل ہے کوئی بری بات؟ بہت بری بات, شرم کر بیٹا اگر تو میٹرک فیل ہے تو یہ بولے نا. میں بتاتا ہوں یہ کیا آپ نے کیا ابھی. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ پی ایچ ڈی کر لینا کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹی سے اٹھا کے جس طرح کا یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے اسکیلس کے اوپر تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کی, کیونکہ دنیا کے اسکیلس کے اندر اس کی کریڈیبلٹی. اور صحیح بتاؤں میں بھی مانتا ہوں پی ایچ ڈی کرنا عام بات نہیں. میرے آپ خاص دماغ خاص محنت کے ساتھ ہی پی ایچ ڈی کرے گا. میرے جیسا اسٹوپڈ انسان اگر 2 ماسٹرز کی ڈگریاں لے گیا, ایم فل کی ڈگری لے گیا, پی ایچ ڈاکٹرل کینڈیڈیٹ کی جرنی پہ چل پڑا, تو آپ کی عاجزی سے نا دلیل مربوط نہیں ہو جائے گی. میری میٹرک فیل کو کان کھینچیں, اس کو زبردستی اس طریقے کی ٹیکنیکس میں لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اپنا پوائنٹ چینج کرتا ہوں. میٹرک اگر نہیں پڑھ رہا, انٹینشنلی نہیں کر رہا, اس کے کان کھینچے چپیڑے مارے, پڑھائیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ پہلا پوائنٹ ہے میرا. پوائنٹ مگر پوائنٹ عزت نہ دیں اس کو. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ ہے ڈیو ٹو سم آڈ ریزن کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں تھیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز ناٹ ان ہز ہینڈز ایٹ آل. بتائیں ایسا, مجھے کوئی اسکیچ کھینچیں کہ ایسے بندے کے, مجھے وہ کنڈیشنز بتائیں جس میں ایک بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا.
علم حاصل نہیں کر سکتا. میٹرک اور پی ایچ ڈی کی بات کی ہے نا, یہ تو اس کو علم مانتا ہی نہیں ہوں, دونوں کو علم نہیں مانتا میں, ٹھیک ہے, یہ تعلیم کے اسٹینڈرڈ ہے, علم کے اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تعلیم کے اسٹینڈرڈ ہے بالکل ٹھیک ہے. مگر ایک کوئی موچی کا بچہ تھا, ٹھیک ہے, اس کو بڑا خواہش تھی کہ میں پڑھوں, اس کے باپ نے شرابی تھا, موچی بھی تھا لیکن شرابی بھی تھا, اس کو چپیڑے ماری, جی مارتا رہا اس کو, اور اس کو اینڈ پہ اس نے تیسری جماعت میں جب وہ جانا تھا اس نے اس کو ایک اور موٹر سائیکل کی دکان پہ بٹھا دیا. جی بالکل. اب وہ بیٹھا رہا موٹر سائیکل کی دکان پہ, وہ وہاں سے بھی چنڈے کھاتا ہے اپنے باپ سے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ اتنے سال بیٹھا رہا کہ جب تک اس کا دماغ مت ماری گئی, میٹرک گزر گئی ایج, وہ تیسری کلاس میں 15 20 30 50 سال, کتنے سال آپ بتائیں نا. 50 میں میرے یہ والا بندہ مر گیا تھا. نہیں وہ بچہ کتنے سال موچی کے موٹر سائیکل کی دکان میں بیٹھ رہا؟ دھواں بہت لگتا تھا, مر گیا تھا 50 کی عمر میں. 50 کی عمر میں. اب سن لیں, موچی اور شرابی دونوں ابراہیم لنکن کے باپ کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. وہ موچی کا بیٹا تھا اور سنے نہیں, میں تو ایک وہ بندہ تھا. آپ نے کیا رول بتایا سارے پاکستانی موچی کے بیٹے ہیں جن کو شراب کی عادت ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جس کے پاس نہیں ہے. میرا پوائنٹ سمجھے, اگر نہیں ہے اتنی سی بات. آپ آؤٹ لائرز کی بات کر رہے ہیں, میں جنرل رول کی بات کر رہا ہوں. آپ موچی کے بیٹے کو یہ کیوں سمجھا آپ نے کہ اس کے پاس نعوذ باللہ اپرچونٹی نہیں ہے؟ میں نے نہیں سمجھا, میں نے کہا وہ موچی کا بیٹا جو تھا, کئی موچی کے بیٹے ایسے نہیں, کئی موچی کے بیٹے ہیں جو کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے کرے موچیوں کے بچے نے, اور موچیوں نے اچھا کھیلا آپ نے, میرا والا کام کیا آپ نے یہاں پہ. وہ کیسے؟ لیکن کوئی بات نہیں, فرسٹ ٹائم شو میں ہوگا یہ کام بیک میں کروں گا, مجھے موقع ملے گا شو میں آگے جا کے. اچھا کھیلا تھا, لیکن موچی کا بچہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ہمارا بات نہیں تھا. ساحل بھائی نے تھم نیل کی تصدیق کی ہے, اس کو عزت دی ہے, سوری میٹرک فیل کو عزت دے رہے ہیں اور موچیوں کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ نے ایک کلک بیٹ تھم نیل کا استعمال کیا اور آپ اینکر بنے, اور آپ نے ایک میڈیا والا رول پلے کیا جو میں کرتا ہوں. دیکھیں ابھی میڈیا والا رول جو آپ کریں گے نا, مجھے ایک ڈر ہے, مجھے اس سے پہلے کی بات ذرا تہ پکڑے, ہم ابھی ڈیپ جائیں گے. کتنا ایک حصہ ابھی کاٹیں گے, پہلے تو یہ میں ابھی جتنے بھی ٹی وی اسٹیشن پہ گیا ہوں نا, میں 1.5 گھنٹے بولا اور 30 منٹ 40 منٹ تک ہماری کتنی دیر ہو چکی ہے. ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں, ابھی کٹنے والی بات تو میں کروں گا. ابھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنی دیر ہو چکی ہے ہماری. 30 منٹ ماشاء اللہ ہو چکے ہیں. واہ, ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا ڈسکشن کا. جی ابھی تو پہلی بات پہ ہم لگ پڑے. میں نے تو اتنی زیادہ محنت کی آپ کے لیے, ریسرچ کی, چیزیں نکالے. کہتے ہیں کشتی کو روک کے رکھنے والے کو. آپ مجھے روکا کریں اگر میں زیادہ تفصیل کر, مگر آپ کا سوال بہت ڈیپ تھا. پہلی دفعہ مجھے پاکستان کے میڈیا کے چینل کی ہسٹری میں یہ سوال کسی نے پوچھا کہ بھائی کائنات سٹارٹ کے اندر ہم خود گئے تھے, یہ پورا کا پورا ماجرا ہمارا لکھا, یہ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تھینک یو جی, مجھے اچھا لگا. پلس پوائنٹس فار می. آپ مجھے سبسکرائب کریں جا کے. اچھا 30 منٹ ہو چکے ہیں, لیکن 30 منٹ کے اندر آئی کین گارنٹی یہ وہ ٹیکنیک ہے جو میں نے بھی لگائی ہے, وہ نہیں لگا اس وقت, نہیں میں لگا رہا تھا, کوئی اور اس کا کوئی کچھ اور کہتے ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو. میں نے ریورس سائیکالوجی کا نہیں اور ریورس یہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. چھوڑ دیں. اچھا ابھی تک 30 منٹ ہوئے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں کٹا گیا, ایک لفظ بھی نہیں کٹا, ٹھیک ہے. جہاں پہ آئے گا مجھے پتا ہی ہے کیوں کٹنے والی بات ہے, جہاں بھی کٹنے والی چیز آئے گی وہ ہم وہیں پہ ڈسکس آن ایئر کریں گے. نواز شریف بول سکتا ہوں میں اس آپ کی پوڈ کاسٹ پہ؟ بولیں کھل کے, آرمی بول سکتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ بول رہے ہیں, آرمی بول رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, جو مرضی بولیں. میں نے کسی بھی قسم کی ان لاجیکل بات نہیں کرنی انشاءاللہ. فکر کریں گے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی جذباتی بندہ میں ہوں بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اب واپس ہم اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. اوور ٹو یو ناؤ. میں نے جہاں تک وہ موچی والی بات تھی میں اس کو واپس جوڑ دوں. ڈیموکریسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ڈیموکریسی میں ہمارا پوائنٹ تھا ایک پی ایچ ڈی والا. نہیں واپس آتے ہیں. یہ بتائیں یہ نظام ٹھیک ہے کہ سیریس ترین معاملات کے اوپر ہر ایرے غیر نتھو ایرے کو ڈیسیژن نہیں دینا چاہیے؟ بالکل. تو اگر میرے ابا جی اسپتال جائیں جو میں ووٹ لے کے جاؤں اور وہ لوگوں کو جن کو کوئی ڈاکٹری کا علم نہیں ہو, تو میں نے اپنے باپ کو خود قتل کیا نا. پھر بالکل ٹھیک ہے. یو اگری وتھ می آن دس؟ تو بس ٹھیک ہے, ڈیموکریسی حرام ہوگی. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ حرام ہوگی. اچھا خود قتل کرنا حرام نہیں ہے. ریپلیسمنٹ کیا سر؟ ریپلیسمنٹ یہ ہے کہ وہ والے گروہ جن کو گروہ تھوڑا ہی ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ امیر ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ اس کیٹیگری کے اندر کیپیبل ہوں کہ بھائی ورلڈ ویو کیا ہے, اسلام نے کیا نصوص بتائی ہوئی ہیں, فارن پالیسی سیٹ اپ ہو, پریزیڈینشیل سیٹ اپ ہو, کس طرح گرو سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ویورز کو سمجھ نہیں آئی. بتاتے ہیں ٹرانزیشن اس وقت جو بھی ڈیموکریسی چینج کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ساحل الدین. ختم سر. چینج کیوں کہتے ہیں آپ؟ چینج ہوگی نا, ہم نے نظام چینج کر لیا, تبدیل کر لیا نا, تو ختم تو نہیں ہوا سر. جمہوریت تو پھر بھی رہی نا, ہم نے تو تبدیل کیا. ہمارے ملک سے ختم ہوئی نا, دنیا سے 200 ممالک اور بھی ہیں نا. ہاں میں ابھی اب تبدیل ہو گیا, اپنے گھر کی بات کروں نا. نظام تبدیل ہو گیا, نظام ہم تبدیل کرتے ہیں. امام خمینی ڈیموکریسی سے آیا تھا؟ نہیں. ڈیموکریسی کی تھی اس نے؟ نہیں. موقع تو آپ کے سامنے آپ کے ہمسائے میں ہے, ابھی آپ کے ٹائم کی بات ہی ہے نا, 79 کی بات ہے نا. اٹس ناٹ لائک میں 1910 صدی کی بات کر رہا ہوں. نو اٹس ناٹ اینشنٹ ہسٹری. دس از ایز ریسنٹ ایز وین یو ور ایکچولی
سینسیبل ان دس پلانٹ کہ بھائی یہ کہانی اسی طور پہ ہو سکتی ہے. اور صرف میں مسلمانوں کی ایک ریلم کے اندر سے بتایا, غیر مسلموں کے ریلم کے بھی, ہمارے ٹائم کے بھی وہ ہیں. اب یہ بتائیں ان اٹس ایسنس, ان اٹس ٹرو اسپرٹ, ڈیموکریسی کسی ملک میں ہے ویسے؟ ان ایکچوئل اور آن پیپر؟ نہیں ان ایکچوئل. آن پیپر میں نے کیا اچار ڈالنا, میں نے اس کا مشکل ہے, نہیں ہو نہیں سکتی نا. ہیومن بیہیویئر سیروٹونرجک ہے. سیروٹونن کی ناٹ الاؤ یہ جو ایکول رائٹس اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا. نظام نہیں الاؤ کر سکتا ساتھ ہی ساتھ. وہ تو آف شوٹ ہے نا, وہ تو ہم نے ایجاد کیا نا کیپٹلسٹک نظام. تو ہم مطلب 1783 ڈچ came up with this idea to legislate this sort of market based economy. کوئی بات نہیں. اسلام میں کیا ہے, کیپٹلزم ہے, دونوں ہیں سر. جہاں پہ کیپٹلسٹ مارکیٹ خود اپنا ریٹ سیٹ کرے گی, ٹھیک ہے. یہ اسلام نے کوئی رول نہیں رکھا ہوا کہ مارکیٹ کو گورنمنٹ بتائے گی. سملرلی اسلام میں جمہوریت بھی آپ نے کہا ہے. اور دیکھیں کیپٹلزم کو کیسے آپ ڈیٹا ٹائپ مکس کر جاتے ہیں. جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے سر, ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام یا کامن سینس کے خلاف ہے کہ میں کسی نااہل بندے سے ایسی چیز کے بارے میں ڈیسیژن ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں جو بہت سینسٹیو. اف آئی ایم ناٹ رانگ, ہمارے چاروں جو خلفاء میں سے کوئی ایسے نہیں تھے جو کہ پبلک کے ووٹ سے آئے ہوں. پبلک کے ووٹ سے نہیں, کبھی بھی نہیں. چاروں خلفاء کبھی بھی نہیں ایسے ہوا. اچھا جی, مجھے پھر ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ کس نے بتایا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیموکریسی کی کہیں پہ پڑھتے ٹائم میں نے ان چاروں خلفاء کرام میں سے کسی ایک کا کہا تھا کہ وہ نامینیٹ ہونے کے بعد بائی ووٹ بائی چوائس آئے ہوں. ہاں وہ شورا 6 بندوں کی شورا ہے نا, 7 بندوں کی شورا تھی. عبداللہ بن عمر 7 بندے تھے, باقی 6 تھے ٹوٹل. 3 اور 3 کا ووٹ ٹائی پڑ گیا تھا آئرانکلی, ٹھیک ہے. تو یہ ووٹ تو ابھی ہوا, تو ابھی آپ نے کہا نہیں ہوا ایسا. سر ڈیموکریسی عام بندوں کو ووٹ دیتی ہے. کیا وہ بصرہ میں جا کے پولنگ بوتھ کھولے گئے تھے علی بن ابی طالب کے لیے یا حضرت عثمان کے لیے؟ یہ 6 بندے ٹوٹل. کیا آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لو کہ ان 6 میں سے, لوگوں میں سے نہیں, ان 6 کے اندر سے, یہ تو انتہائی اینٹی ڈیموکریٹک باکس بنایا تھا عمر خطاب نے. لوگ کہنا نہیں چاہیے تھے. ہم اس وقت ڈیموکریسی کے ہلے ہوئے لوگ ہوتے تو کہتے ایک تو آپ نے خود ہی 6 بندے رکھے, دوسرے بندے نے نہیں یہ کہا 6 بندے, عمر بن خطاب نے کہا 6 بندے. کسی اور کاؤنسل نے نہیں کہا کہ ہاں جی پہلے لوگوں سے ووٹ لے کے ٹاپ 6 اکٹھے کیے جائیں پہلے. یہ ڈیموکریسی ہے. ایک بندے نے کہا کون سے 6 بندے ہوں گے. ایز ابھی کرنٹ ڈیفینیشن پہ تو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں نا اس کو, یہ تو آمریت ہے, یہ نہیں کہیں گے. سو آپ 6 بندوں کے اندر سے یہ نہیں ہو رہا کہ لوگ سلیکٹ کیے جائیں. نو 6 نے آپس میں کسی کو سلیکٹ کرنا ہے, اس میں ووٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے ووٹ نہیں ہوں گے, ان 6 نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہی ووٹ ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے. سلیکٹ میں بھی آرنلڈ شوارزنیگر کس جم میں جا کے ٹریننگ کرتا ہے ساری عمر. اس جم پروفیشنل جم ہے, وہ پیسے لیتا ہے. وہ نام پتا اس کا؟ نہیں. گولڈز جم. ڈز اٹ میٹر اس کا نام کیا ہے؟ نو اٹ ڈزنٹ, بیکاز وہ ایک بندہ اپنے جم سے بڑا ہو گیا. دیٹس واٹ یو شوڈ ہیو ڈن. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی کون سی جگہ پہ اسٹیم کی ڈیفینیشن میں آپ نے مے بی آئی ول ڈو دیٹ. مے بی سے جو جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ اسٹیم کا جملہ نہیں ہوتا بیٹا. وہ جملہ اسٹیم میں چاہتا ہوں پڑھ, میں تو چاہ رہا ہوں پاکستانی لڑکا دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہوں. میرا اس کو IMS بولتے ہیں, اسلامک میسیجنگ سسٹم, ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل وارفیئر کی مشین طے کریں. الحمدللہ 6.5 لاکھ لڑکیاں اور لڑکے پوری دنیا کے, اسپیشلی پاکستان کے, اس وقت صرف اور صرف گلوبل نیریٹو کی ٹریننگ لے رہے ہیں. سو یو آر ایک دوسرے سے یہ واحد موومنٹ ہے جس میں میری, ورنہ ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. جی میں بھی دیتا ہوں, آف کورس میں بھی دیتا ہوں, سارے ہی دیتے ہیں ایک دوسرے کو ٹریننگ, آف کورس میں بھی دیتا ہوں. مگر یہ حساب کے سب ایک ہی مشن سے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو, مسلمانوں کو طاقت میں لے کے آؤ اور شاباش لابی بناؤ اور کنٹرول کرو سب چیزوں کو. مجھے میں آئی ووڈ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, بیکاز میں وہاں پہ آ کے جو 6.5 لاکھ آپ نے بولے, الحمدللہ میں الحمدللہ اینڈ گروئنگ, الحمدللہ ان 6.5 لاکھ لوگوں سے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا پیغام کو. آئی لائک اٹ, آئی انجوائے ایوری ڈے ڈیبیٹ. مطلب مجھے نا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. میرا اسکینڈینیویا کا اور انگلینڈ کا اور ابھی امریکہ کا بھی پورا کا پورا ٹور, مسجدوں کے اندر کون کون سی مسجد میں کہاں کہاں جانا ہے, ہینڈ پکڈ, کون کون سے پبلک کمیونٹی سینٹرز میں, کون کون سے چرچز میں جانا ہے, یہ 60% لڑکیاں کر رہی ہیں. اتنی ایکٹیو ہے مسلمان بچی, لڑکے بھی ہیں آف کورس, فیملیز بھی ہیں. اور آرگنائزیشنز حیرت میں ڈوب جاتی ہیں کہ یار یہ فیملیز خود اپنے پیسے لگا کے یہ ارینجمنٹ کرتی ہیں تاکہ آ کے IMS کا سیشن ہو, جو میرا پورا کا پورا پبلک ٹور آپ دیکھ رہے ہیں.
یہ اس کا مطلب ہے پوٹینشیل ہر ایک میں ہوتا ہے. الحمدللہ پاکستانی جب کام کرنے پہ آتے ہیں نا, اپرچونٹی بھی میٹر کرتی ہے. کون سی اپرچونٹی سر؟ وہی پہ میں شروع والی بات پہ لے گیا ہوں آپ کو. سر ایسے ایسے لوگوں نے مجھے وہاں بلایا, اسپیشلی پاکستان میں, یہ مردان میں, سوات میں, مینگورا میں, سوابی میں, جہاں پہ ہمیں کھوکھوں کی کرسیوں پہ بیٹھے اور پیسے خود ڈالنے پڑے ہمیں, سمجھ رہے ہیں, مگر لوگوں کا انٹینٹ ٹھیک تھا. تو اپرچونٹی بہانہ ہے, نیت اصلی چیز ہے. نیت آپ کی سچی ہے, ایسے ایسے دروازے خود ہی کھلنا شروع نہیں. کہ میں کتابی میں اشفاق احمد نہیں ہوں, میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو اچھی لگیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں فزکس کے لاز ہی ہیں, یہ فزکس کے لاز ہیں جو قرآن پاک نے بتائے ہوئے ہیں کہ نبی اکیلا چلتا ہے, پوری دنیا کافر ہوتی ہے, مگر پوری دنیا پہ ایج آف اسلام نہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کر کے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا معاملہ کہ او امپاسبل ہے, فلسفے میں ٹھیک لگتا ہے, پریکٹیکلٹی دکھاؤ. اور کیا پریکٹیکلٹی, 1,24,000 پریکٹیکلس کر چکے ہیں اللہ عز و جل اپنے نبیوں کے تھرو, اور کتنی پریکٹیکلس کریں آپ کے لیے, سوچیں تو صحیح. کیا اس کو اگین سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو اگر ہم ڈے ٹو ڈے بریک کریں, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ڈے ٹو ڈے بریک کرنے کی, اس کے اندر تھا کہ بل پاس کراؤ جاؤ, اور وہ ایک پروسیس آپ نے 7 منٹ کے اندر پوری تقدیر بدل دی تھی. مطلب وہ مجھے سمجھاؤ, مجھے لگا کہ وہ شاید بہت اب آ جائیں فلسطین پہ اسی بہانے چلیں. ہاں, بل پاس کراؤ. کیا کون سا بل پاس کراؤ اور کون بل پاس کراؤ؟ بل کیسے پاس کراؤ بتاتا ہوں نا کہ ٹوٹل 8 بندے ہیں پاکستان میں. پاکستان کی بھی ایک لابی ہے. 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا پچھلے سال, 9 اکتوبر کو کس کو بلایا گیا تھا؟ علماء کرام کو. کیبنٹ کو تو نہیں بلایا گیا, پارلیمنٹ میں تو نہیں جا کے کسی نے کہا کہ جی سینٹ کا اجلاس بلاتے ہیں, چیف صاحب خود آپ سے بات کریں. نو بڈی, نو سیکرٹ میٹنگ. یہ کوئی سیکرٹ میٹنگ تھوڑی ہے. علماء کی کونسل ہمیشہ بلائی جاتی ہے. کیوں؟ سنبھال لوگ ہیں نا آپ, وہی لوگ ہیں نا جو اسلام اور ریاست کو اور دین کو الگ الگ مانتے ہیں. آپ وہی لوگ ہیں. ہاں جی سر, بادشاہ سلامت, ہم وہی لوگ ہیں. یہ کہہ کے پھر اپنے اپنے فرقے کے تمام تر جذبات کو سنبھال لینا, کیونکہ ہم فلسطینیوں کو بچانے نہیں جا رہے. سمجھ گئے؟ For what is to Caesar is unto Caesar, and for what is to the church is unto the church. یہ ہے وہ گاسپل آف میتھیو جو کہ ہمارے مسلمانوں نے اسلام آباد میں پریکٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, پروسیس اوکے سو یو آسکنگ می دی سولوشن. جو آپ نے شروع کیا فلسطین والا معاملہ, 6-8 میکس دیوبندیوں کے, اہل حدیثوں کے, بریلویوں کی 2-3 بڑی شاخیں ہیں ان کے سارے 2-3, ٹھیک ہے. اور کون رہ گئے اہل تشیعوں کے, کوئی میں نے مس کر دیا تو آپ کو پتہ ہے, جو 4-5 میجر, ٹھیک ہے, جو بھی ہیں ان کے 3 یا 4 میجر پلیئرز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے. پوری عمریں دی ہیں انہوں نے. ان کو اپنی اپنی مسجدیں پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے. سر ہمارے علاقے میں لوگوں نے مسجد جانا چھوڑ دینا ہے, رائٹس شروع ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ دی, آپ ہمیں یا تو فتویٰ دیں. اللہ کی طرف سے فتویٰ آ گیا, مفتی تقی عثمانی نے بھی اور منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دے دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کیا میں نے ان کو انفلوئنس کیا ہے؟ اللہ ہی دل میں ڈالتا نا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ملک جو ہے وہ ایک پاور کوریڈور چلاتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہڈن ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کے پیچھے چھپی بات ہے. تو یہ فتویٰ پچھلے 2 سال تو آیا نہیں, 50,000 بچوں کی جانیں چلی گئیں, شہید کر دیے گئے. اب آیا یہ فتویٰ. ابھی جو آ رہا ہوں آپ کو, آپ نا سوال کو مجھے پورا آرکیسٹرا بتا لینے دیں. میں نے آپ کو اس کامنٹ کا جواب یہ تھا کہ اللہ ہی نے کروانا ہوتا نا. جتنے مرضی کوئی لوگ پلان کریں, پھر اللہ از دا بگ پلانر. ٹھیک ہے, یہ تو اس زمرے میں ہر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا سیلف میڈ نہ بولیں. یہ اس امبریلا کے اندر میں ہر بھی چیز اللہ پہ لوٹاتا ہوں. اب تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے, منیب الرحمان صاحب نے, بریلوی دیوبندی نے فتویٰ دے دیا. ہم پریٹش اور اہل حدیث بھی دے دیں گے, دے بھی دیا ہوگا, بلکہ ادھر اہل حدیث اسکالر بھی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بھی دے دیا. اب مسئلہ یہ, اس فتوے سے کچھ نہیں ہونا. یہ فتویٰ تقی عثمانی صاحب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پہلے بھی دے چکے ہیں. جب آپ چاہ رہے تھے نا وہ دیں, اس وقت بھی دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. ان کے فتویٰ دینے سے کہ جہاد فرض ہے کچھ, یہ فتویٰ ہی غلط ہے. نہ صرف اینگل غلط ہے, ٹائمنگ غلط ہے, اور اس کے الفاظ ہی غلط ہیں. جو فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاد فرض ہے. اگر پاکستان آرمی کو پاکستان کی حکومت نے فلسطین نہ بھیجا تو تم لوگوں کو ووٹ ڈالنا اور تمہاری اتباع حرام ہے. یہ ہے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ جو جہاں سے دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. یہ جو حصہ ہے نا جو میں نے ایڈ کیا ہے, یہ حصے کے پیچھے جو نص ہے جو اسلام میں انہوں نے خود اپنی زبان سے فٹ کی, وہ اس سے میں نے آپ کا پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ انہوں نے وہ والی حدیث کا کور لیا ہوا ہے
کہ جس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص نمبر ہے 5 کروڑ اگر فلسطینی بچیاں ریپ ہو جائیں تب ہم 5 کروڑ پاکستانی بھیج سکتے ہیں ادھر سے، یا 5 لاکھ بھیجیں گے، کیونکہ ہماری بچیاں زیادہ قیمتی ہیں، ان کی بچیاں تو مر رہی ہیں، ہم اپنی بچیوں کو خطرے میں ڈالیں. یہ ان کا کرنٹ کور ہے اس وقت، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ میں بتا رہا ہوں. کیونکہ جب بھی آپ پوچھیں گے نا یار فلسطین میں کیوں نہیں جاتے ہم بھی تو کمزور ہیں، تو کیا کمزور ہیں تو کیا وہ مر جائیں کیونکہ ان کے بھائی کمزور ہیں؟ I mean, are you saying you're okay کہ فلسطینی مر جائیں؟ اگر ویسے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے تم مر جاؤ، یہ آر یو اوکے؟ یہ سوال ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ کہاں پہ آ کے اوکے کی ڈیفینیشن آپ رکھتے ہیں. سر آپ کو جس کو میں اور آپ عام الفاظ میں غیرت بولتے ہیں نا، میں اس کو سینس بول رہا ہوں کہ کس جگہ پہ آپ سر اوکے ہیں 10 لاکھ بچے فلسطین میں مر جائیں خیرن مت جانا، 20 لاکھ مر جائیں نہ جانا، 20 لاکھ 1000 ہاں آپ چلے جاؤ، 100 فوجی بھیج دینا، 50 لاکھ کتنوں کے اوپر پاکستان کے بندے کہیں. پلان کیا ہوگا جسٹ فار دا سیک آف کس کا پلان؟ اگر ہم چلے جاتے ہیں لیٹ سپوز مان لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. کس سے اجازت مل گئی؟ سب کچھ ہو گیا، فتویٰ لگ گیا. ہاں آرمی چلی گئی، آرمی چلی گئی. اب چیف آف آرمی اسٹاف کو جب یہ والا فتویٰ ملتا ہے نا، اب چلی گئی. نہیں ایسے نہیں ہوتا نا، چلے جانے سے پہلے بڑا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، فکر نہیں کریں. میں بتاتا ہوں، وی آر ان دس ویری پلانٹ، وی نو ہاؤ the pieces move on the board. جیسے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہر مسجد نے میں نے اس لیے مسجدیں بولا تھا، ہر مسجد نے ایک ریڈیٹر کا کام شروع کر دیا اور ویوز پورے کاؤنسل لیول تک سینڈ کر رہی ہیں. ہر بندہ موبلائز ہو گیا کہ بھائی یہ تو اگر نہ کیا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر بندہ موبلائز ہو گیا. مجھے نہیں اتنی جلدی نہیں کیا، واپس اس کو تھوڑا اور ڈگن کرتے ہیں. آپ فتویٰ دینے کے لیے آرمی جو فلسطین میں تو آرمی نے جانا ہے، عام بندے نے نہیں جانا. میرے اور آپ کے فلسطین جانے سے فلسطین کو فائدہ نہیں ہونا. میں کوئی بلٹ پروف ہوں، آپ بلٹ پروف ہیں یا آپ ریڈیو ایکٹیو ہیں. جو آپ کا پلان ہے اباؤٹ فلسطین اس کو ڈگن کر رہا ہوں. آپ نے آغاز کیا ہے کہ جو ہمارے مذہبی موبلائز کیوں کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلے جمعے میں پھر آ کے اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے نا کہ کیوں نہیں گئے. لوکل مسجد کو موبلائز کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. بار بار ایک بز وائبریشن کریٹ ہو رہی ہو اور بار بار وہ ٹیوننگ فورک اپنی وائبریشن کر رہا ہو کہ ہر ایوری فرائیڈے اس پہ پریشر، وہ ہوتا ہے پریشر. ایک پریزنٹلی آج کی بات کریں تو ہم بندے میں نے آپ سے کہا ہے انہوں نے کہہ دیا تو پورا پاکستان موبلائز ہو جائے گا. ان کے کہنے سے توہین صحابہ بل بھی نہیں موبلائز ہوئی تھی. توہین صحابہ بل کس نے سائن کیا؟ کتنی دیر رہے گی موبلائز؟ آپ اتنا بہت اوور اسٹیمیٹ نہیں کر رہے اپنی پاپولیشن کو. یہ تو بڑی ان کی چھوٹی میموری نہیں ہوتی، بھول نہیں جاتے بڑی جلدی. ایک اسلام ہی تو ہے جس کی بیس کے اوپر بھی ہم جان دے دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں، جلا بھی دیتے ہیں، زندہ بھی جلا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم مدرسوں میں جا کے بچوں کے ساتھ زنا بھی کر دیتے ہیں، پھر ہم منافقت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری چکاری بھی کرتے ہیں. آپ نے میرے اس جملے کے بعد یہ 6 چیزیں ڈالی ہیں. اس وقت آپ ہی کے سوال کا میں جواب فلسطین کے لیے دے رہا تھا، آپ یہاں پہ لوکل بچہ ریپ ہونے کی بات شروع کر دی آپ نے. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے ہم یہ سارا کچھ کریں گے. مطلب میرا پوائنٹ ہے کہ وی آر نو بڈی. ہمیں پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنی اوقات نہیں ہے ہماری. ہمیں اپنی ریالٹی چیک بتائیں گے. آئی لائک دا فیکٹ جب آپ نے مجھے پن پوائنٹ کیا میٹرک والی بات پہ کہ بھائی اس کو ڈانٹو. تو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم فلسطین کے لیے ضرور کریں، کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ منافقت کا جو ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے. سر منافقت گولی بھی بچے میں مار دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مومنین ہیں جو بچے مار رہے ہیں ہمارے. ناٹ ایٹ آل. تو آپ کو کوئی خاص قسم کے مومنین چاہیے آئی ڈی ایف کو روکنے کے لیے؟ نہیں، مجھے چاہیے کہ مومنین جب ٹریگر دباتا ہے تو گولی نہیں، منافق گولی مارتا ہے تو گولی نہیں چلتی. مجھے چاہیے خیر ایسا مجھے مومنین نہیں چاہیے، منافقوں کی فوجی جائے فلسطین، کوئی بات نہیں. کیا ہو گیا آپ کو یہاں پہ ایمان کی کیوں باتیں شروع کر دی آپ نے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موبلائز ہو جائیں گے. کیسے موبلائز ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. آپ نے بھی خود کہا ہے کہ اسلام کے پیچھے تو یہ 2 نمبری بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بچے بھی کر دیتے ہیں نا، آپ نے کہا ہے نا. لیکن میں نے کہا 2 دنوں بعد بھول جاتے ہیں. ہم پروسیس فلسطین کا اسٹیبلش کر رہے ہیں، رائٹ. آپ کو بل پاس ہونے کا مطلب پتہ نا، بل پیپر پہ پاس کیا جاتا ہے، ووٹ لیتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، آپ کو پتہ نا، سینٹ میں جاتی ہے بات، وزیر صدر سائن کر دیتا ہے، اس کے بعد لیگل بائنڈنگ آ جاتی ہے کہ جو بھی بل میں لکھا ہوا پورا کرنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اب وہ بل پاس ہوگا نا تو سب سے پہلی کال کس کی آئے گی آپ کو پاکستان کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی سر، کسی مدرسے کے مولوی کی نہیں. اور سمجھ رہے ہیں، میں واپس لے کے آتا ہوں. میں اس کو ہم تھوڑا سا سلو ڈاؤن، ٹھیک ہے، سلو ڈاؤن اس طرح سے فار مائی انڈرسٹینڈنگ. ضرور. آئی لائک دی آپٹیمزم
مجھے لگتا ہے optimism نہیں ہے سر, realism ہے. Don't undercast what I'm trying to say by choosing casual throw of words آپ کی. پلیز یہ والا حصہ مت کاٹیے گا, اس میں کسی آرمی کا مسئلہ نہیں. یہ ریگولر پاکستانی جوان ہے, یہ نہیں کٹے گا پارٹ. I hope یہ نہیں کٹے گا. I don't think یہ پارٹ کٹے گا. I'm just assuming, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا 2.5 گھنٹے کے میرے سیشن 38 منٹ کے چل رہے ہیں اس وقت نیو ٹی وی پہ بھی اور اس پہ بھی ABN پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. سو یہ جو ایسے چلے گا. میں بتاتا ہوں میرا اور سنیے, آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل صاحب. اسماعیل صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ جنرل بتائیے گا, کوئی آپ کو پرسنل ڈیٹیل نہیں. Are you in your 20s or your 30s? I'm in my 30s. Oh, you're in your 30s, okay. You don't look like, I thought you were a pretty young boy, okay. So in your 30s اگر آپ یہ 2 ڈیٹا اریز آپس میں ایک ہی کوشچن میں رن کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ڈونٹ وری, I'm not saying It's okay. نہیں میں بھی تو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. سو فیل اٹ بھی یاد رکھیں کہ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی. IDF جو ہے وہ اپنے پیسوں سے جنگ لڑ رہی ہے. IDF نو اپنے پیسوں سے نہیں لڑ رہی. آنسر از نو. ٹھیک ہے, وہ امریکہ کے پیسوں سے جنگ لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی IDF اور پچھلے جتنے بھی لیکوڈ پارٹی کے پچھلے 10 سال کے مینیفیسٹو میں پیسے مانگنے کی جو اماؤنٹس ہیں نا, وہ ان کی سینس آف اچیومنٹ. آپ کو پتہ نا نیتن یاہو یا اس کا جو پریڈیسیسر ہے وہ جتنی ایڈ زیادہ کرنے کی لاجیکل کیا اسے کہتے ہیں پلاننگ بتاتے ہیں عوام کو, اتنی جلدی وہ ووٹ لیتے ہیں. یہ ان کا لینڈسکیپ ہے پولیٹیکل. ٹھیک ہے, میرے سے زیادہ میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی اسرائیل کا MRI کر رہے اتنے سے. اس لیے میں میری بات کو غور سے سمجھیں. جب ایک قوم اپنی عوام کو جا کے کہتی ہو کہ اس سال میں اتنی ایڈ اسرائیل کے نام کے اوپر فرام دا پرائیویٹ گورنمنٹ گلوبل پولیٹیکل ہر لیول کے اوپر میں نے اتنی ایڈ سیکیور کر لیا, اور عوام اس کو ووٹ ڈالتی ہو اس بات پہ, وہ ہمارے شہباز شریف سے بھی زیادہ کم غیرت لوگ ہیں جو پیسے مانگنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے منی وار رائٹ ناؤ. یو فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ دس از دا بیسک, دس از دا لینڈسکیپ رائٹ ناؤ. کہ پیسوں کی جنگ چل رہی ہے. سمجھ لیا, انڈرسٹینڈیبل. پاکستان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے آگے آگے ہیں ساحل بھائی. میں آپ کو بیسک اسٹرکچر اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں سر. او بھیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے فلسطین کو بچانے سے؟ میں بتاتا ہوں. فلسطین کو اس کی یہ ملٹری امبیلنس کی بات جو ہے, وائلنس ملٹری امبیلنس, اچھا ملٹری امبیلنس کی بات جو ہے دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. تو پھر میں اس سے پہلے آپ کا کیس کیا ہے؟ میرا کیس یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اکارڈنگ ٹو ساحل الدین دا وے پیلسٹائن از ٹو بی پروٹیکٹیڈ, مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ ریئلزم کی بیس پہ نہیں ہے. دیٹس ناٹ پاسبل پریکٹیکلی ان ٹوڈیز ایرا. جب تک یہ پاسبل ہوگا تب تک آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے. اس جملے کو خالی اتنا سا چھوڑ دینے سے لوگوں نے سمجھنا پتہ نہیں کتنا وزن میں آپ کا جملہ, حالانکہ آپ کا جملہ ہالو ہے. مجھے اس کی اصلیت بتائیں. کر رہا ہوں میں کنٹینیو کر رہا ہوں. واٹ از دا ریالٹی ٹو دس اسٹیٹمنٹ؟ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ ریالٹی کیوں پاسبل ہے؟ یعنی کوئی سے 3 انڈیکیٹر بتا دینا زیادہ لسٹ. چلے میں ملٹری امبیلنس کی اگر آغاز کر لوں تو US کا اگر صرف 2024 کا جو ڈیفینس بجٹ ہے دیٹس $784 billion. پاکستان کا جو how much of that Ukraine got? پاکستان 50 ارب کے قریب گیا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے جا کے You don't have the numbers then. میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں. اس وقت یہ بتائیں کتنا پورشن اس وقت تل اویو میں جا رہا ہے, کتنا یوکرین جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے نا کتنا جا رہا ہے, اس میں بتاتا ہوں. بتا دیں. ہمارا جو ہدف ہے نا وہ US کے پیسے لگوانا ہے, اپنی گن چلانا نہیں ہے. پہلے تو آپ کو میں اس لیے سمجھا رہا تھا. ہمارا ہدف ہی غلط ہے پھر, کیونکہ US کی اکانومی چلتی ہی اس کے گن چلوانے سے ہے. ورلڈ وار 2 کے اندر اس سے پہلے US گریٹ ڈپریشن میں تھا. وہ گنز ہمیں بیچ کے وہ چلتی ہے. اسرائیل از این ایکسپینس ناٹ این انکم اسٹیٹمنٹ فرام امریکہ. پاکستان از این انکم اسٹیٹمنٹ, انڈیا از این انکم اسٹیٹمنٹ فرام امریکہ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹریڈ چل کیسے رہی ہے. ISIS میں بندوقیں بیچتا ہے, ISIS کو امریکہ بندوقیں بیچتا ہے, اسرائیل کو بیچتا نہیں ہے. اسرائیل پہ خرچ کرتا ہے. ایگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ ہے. نہیں, آپ کا الٹا پوائنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکانومی چلتی ہی اسرائیل پہ پیسے لگا کے. نہیں, ان کی اکانومی چلتی ہے ہمارے اوپر پیسے لگا کے. مطلب ہمارے اوپر شاید سمجھنے میں ہو گئی ہو. اچھا, تو میرا پوائنٹ تھا امریکہ کی اکانومی خرچہ ہو رہا ہے, امریکہ کی اکانومی دنیا کی وارس پہ چلتی ہے. ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا اگر وہ کر دوں, ہر ایک کی اکانومی, ہر میجر پاور کی, چائنا کی بھی چلے گی, فکر نہ کریں, چائنا کی, روس کی بھی چلے گی, ہر ایک کی چلتی ہے. ہماری جو اس وقت کی آرمامنٹ انڈسٹری ہے نا وہ صرف امریکنائز نہیں ہے. خیر وہ یورپ میں بھی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نہیں, آپ کا پوائنٹ تو دوسرا آپ نے تو کلیئر ہی نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں ابھی ختم تھوڑی کر دی ہے. پہلا پوائنٹ کلیئر کر دیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں دوسرا پوائنٹ نہیں, دوسرا یہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ دوسرا یہ کہ جو اسرائیل کو اور یوکرین کو پیسے جاتے ہیں وہ اس سے اکانومی نہیں چلتی, وہ ایکسپینس پہ ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی میں کہا کلیئر نیچے آتی ہے. ہاں, مطلب وہ ایڈ کی مد میں ہے, وہ
give away gifts. $100 billion aid نہیں ہے sir. It's part of your body. It's an arm that they have to chop off. $100 billion ایڈ کی مد میں نہیں جا سکتا. لیکن ایڈ کی مد میں تب جا سکتے ہیں نا جب آپ کی اسی سال کے اوور آل ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ 784. اچھا میرا پوائنٹ بیچ میں رہ گیا, پھر ہم آگے سے آگے نکل جاتے ہیں. میں نا بڑی دیر سے جو واپس آپ کو لا رہا ہوں نا, کوشش کر رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ رہے. ہم ایک بات سے آگے جاتے ہیں, وہ پچھلا پوائنٹ جڑ جاتا ہے. تو میرا پوائنٹ تھا, واپس لاتا ہوں, ہم نے بل بھی پاس کرایا تھا, سارا کرایا تھا. بات مجھے یاد آتی ہے کہ میرا پوائنٹ تھا کہ ہم لوگوں کی جو پریزنٹ ڈے اینڈ ایرا کے اندر, آج کے دن کے اندر جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے, وہ بیچاری اتنی مایوس ہے. عوام کو کیا کام ہے اس کا؟ میں نے اب کیوں سے عوام کو کہا ہے کہ فلسطین جائے گی. اب آرمی کی بات کریں سر. آپ نے وہ تو کہا تھا نا کہ ہر جمعے ہر مندر سارے لوگوں کو موبلائز کیا. ان فرقہ جو مذاہب ہیں, لیڈران ہیں, انہوں نے ہر ایک کو کہنا ہے پاس کرانے کے لیے. بس دیٹس اباؤٹ اٹ. اتنا ہی کام تھا ان کا, ختم ہو گیا. کیا بل ہے بلا؟ کیا آرمی جائے گی؟ کیا آرمی جائے گی؟ اچھا ان کا کام, آپ لوگ نہیں موبلائز ہو رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, گڈ انف. ایک پوائنٹ ہو گیا. اب ہم نے یعنی بل پاس کرانا ہے. اور آپ نے پوائنٹ دوسرا بتانا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کیوں نہیں جا سکتے ابھی تک. تو یو ہیونٹ کنونسڈ می, ناٹ یو ہیونٹ اسکریچڈ دی سرفیس. ایک ہمارا ملٹری امبیلنس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, حماس سے بھی کم ہے ہم. سر جیو اسٹریٹجک لوکیشنز, جیو اسٹریٹجک پوری اوور آل ہسٹری, اور تین جگہوں پہ ہمیں چاہیے. ہم خالی اردن میں جنگی مشقیں بھی کر لینا تو آدھا کام ہو جاتا ہے. میں مین ٹو مین فرنٹل کامبیٹ کی تو بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہم پاکستان کی فوج کو بھیجنے کی بات کریں گلوبلی, جو آپ کا کیا کون انٹرسیپٹ کرے گا مجھے؟ سعودی عرب مجھے میرے F-16 کو بیچ میں سے گولی مار دے گا. سر آپ کے F-16 وہاں تک, اگر ایگزامپل چل, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ نہیں, آپ کا اپنا ملک ہے. اتنی دیر میں اگر بھارت گھسا تھا پیچھے سے, پھر اچھا اس وقت کیا کریں گے؟ بھارت گھسا تھا تو لڑائی کریں گے یا کہیں گے ہماری بیٹیاں لے جاؤ؟ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. نہیں آپ ڈیفینڈ کریں گے بھارت کے کیس پہ, آپ ڈیفینڈ کریں. آپ کی ملٹریلی مائٹ آپ کو آپ کمپیئر کرو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی. آپ اس وقت کیسے وہ آ جاتے ہیں, کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں انڈیا حملہ کرتا ہے تو اس وقت کیوں دین یاد آ رہا ہے آپ کے ملک میں؟ ٹیررزم اس حد تک رائز کر گیا. اگر پچھلے صرف ایک مہینے کی میں آپ کو فگرس کوٹ کروں تو کتنی بری ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا KP چھوڑوں, بلوچستان چھوڑوں, اپنی فوجیں لے کے وہاں چلا جاؤں, کیسے؟ یہ دوسری کوشش ہے, میں ناکام کروں گا. میں جب پوائنٹ پکڑتا ہوں آپ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. ابھی انڈیا کی بات ہو رہی ہے اس وقت. انڈیا اگر حملہ کرتا ہے تو کیا میں اپنی بیٹیاں دے دوں؟ لاہور والے لے جاؤ بے شک, یار میں پنڈی والے بچا لیتے ہیں ہم. یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا. بالکل. تو پھر فلسطین پہ کیوں ایسے ہوتا ہے یہ بتائیں؟ وہ دور ہیں اس لیے ہم بغیرت ہوئے ہیں, ہم قریب ہوتے ہیں تو غیرت مند میں ہوتے تھے. ہم تو کشمیر میں کچھ نہیں کر سکے. پھر آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں سر. میں نے آپ سے بڑا سمپل سا سوال کیا. انڈیا حملہ کرتا ہے تو ہم طاقتور ہو جاتے ہیں انڈیا کے خلاف, اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم تو لاچار سے کمین. ڈو یو تھنک اٹس اے رسپانسبلٹی آف اونلی پاکستان اور دا ہول آف مسلم امہ, یا 57 جو ٹوٹل اسلامک کنٹریز ہیں؟ دیٹس ویئر یو فال بیک از باہر میں جائے سر ساری عمر ساری دنیا. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں اس وقت سر. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ فوج بھیج دے فلسطین. تو پھر انڈیا کو دے دو نا اپنی بچیاں, جس نے فلسطینیوں ہم نے دے دی اسرائیل کو. اس وقت کیوں ہماری غیرت جاگتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیر آر بیٹر ویز ٹو ڈیل ود اٹ. میرا خیال ہے کہ یہ بیٹر ویز ٹو ڈیل ود IDF. Is there any way to deal with IDF? That's what you're saying. Other than annihilating, eradicating, erasing every bits of it. I love the sound of it. When you say that, I love it. Oh, you think I'm going to fall for this? Or no. No. I know, I You'll love have it. to answer it. There has to be a second option. I honestly, trust me, when you said it, annihilate them, just wipe them out of this planet Earth. نیتن-یاہو کو گھماؤ پوری سڑکوں پہ. ورسٹ نیتن-یاہو کو جو مرضی کرو. میں IDF کو اور اسرائیل کے کانسیپٹ کو, میرا پوائنٹ ہے I love the sound of it. ٹھیک ہے, لیکن آپ جملہ پورا کیجئے. یہ تیسری دفعہ آپ نے love the sound of it بولا ہے. آگے پوائنٹ بھی تو بتائیں. But it's practically not possible right now for پاکستان کہ وہ اپنی فوج بھیج دے. اگین جو سرکلنگ بیک, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی اور کیس کے اوپر آپ کا یہ آرگیومنٹ کیوں چینج ہو رہتا ہے. اسرائیل کے کیس کے اوپر آپ نے آرگیومنٹ سیٹ کیا. RSS اگر لاہور میں گھستا ہے اور لڑکیاں پکڑتا ہے ہماری, یا انڈین فوج گزرتی ہے, وہاں پہ آپ کا جذبہ اور آپ کی ریشنل اور پوری کی پوری وار اسٹریٹجی کیسے بن جاتی ہے؟ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ میں نے نہیں لکھا ہوا, آرمی نے لکھا ہوا پنڈی کینٹ میں. سوورینٹی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. سوورینٹی آف واٹ؟ Sovereignty of my homeland. Oh, so that's where we are coming. I hope the audience knows now کہ اصل میں پاکستانیت جو ہے وہ قرآن کے راستے میں آ گئی ہے.
بالکل بھی ایسا میں نے جی تو اور کیا ہے, you're putting words in my mouth. no, I'm putting words in the minds of everybody. You're putting words. Sovereignty of Pakistan اور sovereignty of Islam. Is it not important? sovereignty of Muslim سے Do you not believe in the nation ہزار state system? پاکستان قربان ایک انسان کی جان پہ سر. Absolutely. تو پھر آپ انسان وہاں پہ مر رہے ہیں. Do you not believe in the nation state system? No, I actually think that is one of the biggest problems جو اسلام کا کینسر میں سے ایک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہوئی ہے پیٹرٹزم کے اوپر. آپ کو پتا تھا اس بات کا آج سے پہلے؟ میں اس بات کا آگے دے نہیں سکتا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ نے یہ تو میں نے کہا ہی نہیں کہ آپ آرگیو کریں. آپ کو پتا تھا اس بات کا اس سے پہلے؟ آپ کو نہیں پتا تھا, کوئی علم تو نہیں ہوتا نا, کوئی بات آپ کو نہیں پتا تھا نا. پیٹرٹزم اسلام میں سب سے بڑی لعنت ہے. میں ریسپیکٹفلی اسماعیل اگر آپ کو نہیں پتا, میری ٹریننگ جو ہے نا, اگر مجھے کوئی ایک پوائنٹ کہتا ہے آئی لسن ٹو اٹ, میں رکھ لیتا ہوں, then I research it myself. مطلب آپ کو نہیں پتا, کوئی بات نہیں. I could be wrong نا, آپ دوسرے کیجیے گا اگر آپ کو. ہاں مگر I'm not. But you could be right as well. Yeah I'm not, because I know میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں, اسلام کا فلسفہ کوٹ کر رہا ہوں. جی ہاں, کہ پیٹریٹزم یہ ملک پرستی یا ملک کے لیے جان دینا اسلام میں سب سے بڑی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے. ٹھیک ہے, اقبال کا شعر ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ جو وطنیت کا لفظ ہے نا, ان تازہ خدا, نئے نئے جو خدا ہم نے بنا لیے ہیں, سب سے بڑا اس میں وطن ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث کے اوپر اس نے پورا شعر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کے پیر میں جو پڑا ہوا ہے یہ مذہب کا کفن ہے. یہ اسلام کو بیچنا, یہ مقصد میں اس لیے کہہ رہا تھا جب پاکستان کی باری آئے تو ٹھیک ہے, مان لیا آپ کہہ رہے ہیں نیشن اسٹیٹ سسٹم. بیٹا کوئی بات نہیں, آپ کی غیرت جو ہے وہ امریکہ کا 250 ارب کا قرضہ ساحل بھائی نہیں اتار سکتے. یہ آپ نے تیسرے اینگل سے زیڈ ایکسس سے قرضے کی بات کر دی ہے سر. میری مکروز مار جانا مگر بغیرت نہ مرنا. میرے پاکستانی بیٹیوں, مکروز مار جانا بغیرت نہ مرنا. مکروز بغیرت نہیں ہوتا, یاد رکھیے. میں کہہ رہا ہوں ٹو دی آڈینس, آئی لائک اٹ, مجھے اچھا لگ رہی ہے, یہ باتیں اچھی ہیں. نہیں اچھی اللہ سے نہیں, میرے اس کے خلاف ہوں. بولیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں, اچھی بری کچھ نہیں ہوتا. کچھ اچھی بھی ہوتی ہے, اچھی بری, صحیح غلط نہیں ہے. سر آپ کو اچھی لگ سکتی کوئی چیز جو کوئی بھائی صاحب کو نہ اچھی لگتی ہو, ضرور تو ریلیٹیو نا. صحیح صحیح ہوتا ہے, غلط غلط ہوتا ہے. تو اس ڈیبیٹ میں دیر از اے گرے ایریا ایز ویل نا. نہیں ڈیبیٹ تو کریں گے صحیح غلط پہ, اچھی بری پہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ کو بلو اچھا لگ سکتا ہے, مجھے نہ اچھا لگے, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی نا. آئی مین دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ اے ہیومن بینگ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بھی پاکستانی ہو, جو بھی اسپیشلی آئی ایم ایس, یاد رکھنا جب یہ قرضے کا بات کرتے ہیں نا تو آئی ایم ایس آپ کے والے 6.5 لاکھ ہے. آئی ایم ایس الحمد للہ میرے نہیں ہوتے سر, اسلام کے ہیں, میرا کیا کسی کی پراپرٹی تھوڑی ہے. اچھا تو آپ نے اپنے فالوورس کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں because you know what they're going to learn from this. میرے پاس فالوورس نہیں, تو بڑا انڈیو ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس. 6.5 لاکھ بندہ آپ کو پسند کرنے والے لوگوں, اسماعیل صاحب کے چھوٹے بھائی, اسماعیل صاحب کے چھوٹے, کیا نام ہے آپ کے چھوٹے بھائی کا؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. آپ اسماعیل کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ لیکن آپ نے بڑے بھائی کا نام کیا؟ 6.5 لاکھ بندہ آپ نے اپنے ساتھ ایڈ کیا, مجھے پہلے یہ بتائیں. میں نے کہاں ایڈ کیا, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سر. سنیں چلے کنٹینیو کریں. انٹلیکچوئل آئی ایم ایس والا میں بھی سنوں گا آپ کو. سنیں, islamicmessagingsystem.com سمپل سی ویب سائٹ ہے, فری ہے. آئیں ڈیبیٹ کریں, آئی کیو بڑھائیں. اور ہاں, اور اسلام کا آپ یہ فری ہے ماشاء اللہ, سب کچھ فری ہے سر. تو اتنے باقی جو وہ کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں اس سے زیادہ گاس اکثر لگا رہتا ہے بیچاروں کو. سر ہر کوئی اپنی بھی بیماری پریکٹس کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, آئی ایم ایس میں آج تک پیسے نہیں لیے, 6.5 لاکھ اس کے اوپر آتے ہیں بعد میں, آتے ہیں ضرور. اصلی پوائنٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے. سنیں, مقروض کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی غیرت کمپرومائز نہیں. ضرورت تھی دوست سے قرضہ لے لیا, بھائی سے پیسے لے لیے, واپس کر دیں گے بھائی, اس کمٹمنٹ. نبیوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. مقروض ہونے سے آپ اپنی غیرت کو, آنر کو نیچے نہیں کرتے, قرضہ واپس نہ کر کے کرتے ہیں. بھائی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, آپ پورا بھی کریں. مگر مقروض ہونے کا مطلب نہیں ہے اپنی بچیوں کو نہ بچانے کا مطلب کہ میں اپنے بندے سے پیسے لیے. بھائی پیسے کسی وجہ سے لیے تھے, بیٹیاں بیچی تھیں ہم نے, کیا پیسے کسی وجہ سے لیے تھے, واپس کر دیں گے. نہ دیتے آپ پیسے. ہم نے کب کہا تھا کہ ہاں آپ ہمیں پیسے دیں, اس کے بعد ہماری بچیاں مار دیں آپ ساری. یہ کنڈیشن ہوتی تو کوئی قرضہ لیتا. کوئی ایک بھی ایسا پرائم منسٹر اور صدر نہیں گزرا کہ ہاں یہ والی ڈیلنگ کرتے. خیر گزرے تو ہیں, ہمارے مشرف صاحب نے خود بیچے ہیں ہمارے بچے. ٹھیک ہے, لٹرلی پیسے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس لیے آپ سینسر بھی نہیں کر سکتے نا. وہ ان کی کتاب سینسر کریں, یہ پروگرام کو سینسر کر رہے ہیں. سو گوانٹانامو میں بھری ہم نے اپنے پاکستانی مسلمانوں کو بیچ کے. بہرحال دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از آپ کو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی وہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے شک کھربوں کا نہیں, بھائی خرب قرضہ لیا ہوتا. میں اگر میری بچی پہ تو ٹیڑھی آنکھ رکھ تو میں خون کا آخری قطرہ بھی بہاؤں گا, چاہے میرے پاس صرف خون بہانا ہو. ابو سفیان مکہ کے اندر سے ٹریول کرتا ہوا, کنسپریسی کرتا مدینے پہنچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہا تھا. مگر اس کو پتہ چلا بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, دیز پیپل ہیو گینڈ پاور ناؤ.
تو لوگوں کے پاس گیا. اب میں پوری کہانی کو چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ان کی بیٹی نے قالین ہی کھینچ لیا کہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. مجھے بتائیں پہلے میرے والد کی حیثیت سے آئے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیگوشیشن کے لیے آئے ہیں؟ ہی وینٹ کوائٹ کہ بھائی میں تو آیا تھا کہ نیگوشیشن کروا دے. تو اپنی بیٹی کو استعمال کریں گے آپ اللہ کے دشمن ہیں. میں آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہوں گی. یہ اپنی بیٹی باپ سے کہہ رہی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, عمر بن خطاب کے پاس گئے وہ, اور عمر بن خطاب سے کہا کہ کوئی محمد سے بات کر کے یار کوئی کچھ ہلکا سا سافٹنس لے کے آ جاؤ, آپ لوگ پوری طریقے سے میں انائلیٹ کر دیں گے. تو حضرت عمر بن خطاب نے پتہ ہے کہا, اس وقت میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ او ابو سفیان, اگر تیری کوئی ترکیب چل بھی گئی اور لوگ تیری بات مان بھی گئے اور مجھے کوئی نہ ملا اور صرف چونٹیاں میرے ساتھ چلیں تو میں چونٹیاں لے کے تیرے پاس حملہ کرنے کے لیے آ جاؤں گا. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ مدینے کی چونٹیوں کے ساتھ بھی تیرے سے حملہ کروں گا, کہ میں اتنا ویک ہو کے بھی آؤں گا, مگر آؤں گا ضرور. کہ اب کمپرومائز کی حدیں کراس ہو چکی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چونٹیاں بھی نہیں ہیں. اسماعیل آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کے پاس چونٹیاں بھی نہیں ہیں. ہم چونٹیاں بھی نہیں ہیں. ہم گولیاں روکنے کے جسم تو ہیں نا, اللہ کی قسم, گولیاں تو روک لیں گے. چونٹی گولی نہیں روک سکتی. میں گولی چلا نہیں سکتا, میں بندوق نہیں ہے, خالی جسم ہونا. آئی ایم گوئنگ ٹو ریزسٹ دیٹ فرسٹ. مجھے ان مولویوں سے شکایت ہے جنہوں نے اسلام کے قرآن پکڑے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو اتنی فراست نہیں ہے کہ کس طریقے سے پالیٹکس میں آتے ہیں. انہوں نے صفیں چھوڑی ہیں تو یہ شیخ رشید اور نواز شریف اور عمران خان آگے آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا کہ ہلکی سی سینسی لگا دیں. بے شک 1000 پاکستان قربان کرنے پڑتے ایک فلسطینی بچی کے پیچھے, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یار ہماری اکانومی چینج جائے گی نا, بھوکے ہی مریں گے نا. ٹھیک ہے, مگر یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ پہ نوبتیں آئیں گی نا پاکستانیوں میں, آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ پہ نوبتیں آئیں گی تو آپ ہر بندے سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار تم اپنے پیسوں کے بہانے کرتے رہے اور ہمارے بچے مرتے رہے. ہم پہ کیا کچھ نہیں آ گیا, ہم تو پھر بھی نہیں لے. ہم پہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسی بات کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب. وار آن ٹیرر میں ہم نے 70,000 جانیں دی. کیا واٹ ڈفرنس ڈڈ اٹ میک؟ سر کون سی وار آف ٹیرر سر؟ آپ امریکہ کی پراکسی وار لڑ رہے تھے. آپ وار آن ٹیرر نہیں تھی, وہ اپنے ہی بچے مار رہے تھے. ہمارے یہاں سے ڈرون اٹھتے رہے, ہم نے کیا کر لیا؟ میرا پوائنٹ ہے کہ کچھ اور ہے. وار آن ٹیرر چھوڑ دیں اس کو, پھر آگے آپ کو سینسر کرنا پڑے گا. میں ایک چیز اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا, مطلب کہ لیٹس, میں آئی واز اباؤٹ ٹو سے لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری, لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا. میں نے کہا ادھر بنتا نہیں ہے. وی کین ناٹ اگری ٹو ایون ڈس ایگری آن دس پوائنٹ, بیکاز آپ کی باتیں جو ہیں, اگر میں اس کو کروں کہ وہ دے آر جسٹیفائڈ, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور اسلام بینگ اے مسلم, ہمیں پتہ ہے کہ دیٹس دا ریالٹی. لیکن آج یہاں پہ وائل آئی ایم شوٹنگ ود یو, تو مجھے ریالٹی بڑی عجیب سی لگ رہی ہے. اور میرے جو اتنا مطلب وہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اٹ ول ہیپن, انیویٹیبل ہے. جو کچھ لکھ دیا, حدیث میں بتا دیا, فیوچر پریڈکٹ ہوا, وہی سب کچھ ہونا ہے, اور مرتے دم تک ہمارا یہی بلیف رہے گا. پریزنٹلی جو اسٹیٹس ہے اس کے اندر میں ایک ساحل ادیم اپنے 6.5 لاکھ IMS اینڈ 6.5 لاکھ یوٹیوب, ساحل ادیم پوڈ کاسٹ, 1.5 لاکھ ایک چینل, ٹویٹر, یوٹیوب, سب کے باوجود اف ہی از انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ, تو میرا خیال ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. دی ایفرٹس آر دیئر, یو آر میکنگ اے ہول لاٹ آف ایفرٹس. Your point being, if I don't win every battle, I'm not making a difference. I am, alhamdulillah, IMS is doing a lot. A lot of Muslims are doing a lot. I'm not saying that. You have to even lose some battles in order to win the war. In order to win the war. تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ میں مسلم بات پتہ ہے نہیں, یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجی جو ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے. نہیں, ہم کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں ڈیفیٹڈ سائیکالوجی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے اویئرنیس دینی شروع کریں, تعلیم کے اوپر تعلیم دینے شروع کریں, اپنے مدارس کو جو ہے تھوڑا سا اپ لفٹ کر رہے ہیں. سائنٹیفک ایجوکیشن میں مانتا ہوں لانگ ٹرم میں اور آپ اگریمنٹ میں ہیں. تعلیم کے بغیر مجھے ہی پتہ کیا معاملات ہیں ان کے. میں اس وقت فلسطین کی بات کر رہا ہوں. یہ لانگ ٹرم میرا خیال ہے آغاز سب سے پہلے گلوبل لابنگ, میرا خیال ہے وار سے پہلے اگر کچھ کر سکتے ہیں, لابنگ کرنی چاہیے. ہاں میرا خیال ہے اگر ہم وار سے پہلے کچھ کر سکتے ہیں, وار سے پہلے. چلیں ایک چیز میں یہاں پہ ڈسکشن کو کنٹینیو, اگر چھوٹی سی آخری باتیں, پھر باقی بہت زیادہ ٹاپکس ہیں. اگر اف ناٹ وار, واٹ از دا رول دیٹ پاکستان کین پلے اف ناٹ وار؟ الائنس اینڈ نہیں, حربی کارروائی کے علاوہ تو IDF نہیں مان. آپ اب IDF کو میں اصل میں جانتا ہوں نا, میں اسرائیلی کو اور زائنسٹ مینٹیلٹی کو پچھلے نہیں, یہی کارروائی رہے گی. مسل مائٹ ہی ہوگی. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی الائنس کریں, جی
alliance army, if you're not the spearhead, you better be the spear. Not only about Pakistan. میں آپ کو پتہ ہے ایک اور اپنا point پوائنٹ میں بتاتا ہوں. Be the spear. ٹھیک ہے, آپ یمن کو استعمال کریں, آپ سیریا کو استعمال کریں. مزے کا آپ کو اسٹارٹ شیئر کروں. سنس اکتوبر 7 2023 صرف یو ایس کے اندر نا 400 سے زائد میس لیول پہ پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ ہوئے ہیں صرف یو ایس کے اندر. ٹھیک ہے, نیو یارک کے اندر, ڈی سی کے اندر. یو ایس لینڈسکیپ کیا ہے اس ٹھیک ہے. ٹرکی کی میں بات کروں تو 355 ہوئے, ایران کی بات کروں 275 ہوئے, عراق کی بات کریں لمیٹڈ نمبر ہیں, پاکستان کے اندر پولیٹیکل گروپس نے لیڈ کیا کچھ بھی نہیں ہے, اٹس نتھنگ دیئر. انڈونیشیا, بنگلہ دیش, موراکو. میرا پوائنٹ اس کے ساتھ آرگیومنٹ میں کیا میک کر رہا ہوں کہ ویسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ہم سے زیادہ پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. یو ایس از سپوز ٹو بی دا فادر آف آل ایول, رائٹ؟ وہاں پہ سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تو میرا پوائنٹ جو تھا نا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ان ریالٹی مسلمان یہ 57 ممالک بڑے سیلفش پیٹی انٹرسٹ کے اندر پتہ نہیں کہاں پھنس کے رہ گئے ہیں اپنی. آئی ڈونٹ نو, انہوں نے تو احتجاج بھی نہیں کیے بھائی. ہم تو مسلمان, ہمارا فرض ہے. آپ تو جہاد کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم تو احتجاج بھی نہیں کیے. مسلم ممالک نے, پاکستان تو ایک ہے, کرٹیسائز کرنا تو ایک اسپیکٹ ہے, باقی کدھر گئے؟ تو یو ایس نے کیوں زیادہ کر لیے؟ آئی ڈونٹ نو. سو دا پرابلم کا سلیوشن کیا ہے وہ شاید وہ مجھے اسلام ہی صرف دیتا ہے, اور میں کہتا ہوں آئی بلیو ان اللہ. تو کہتا ہوں اللہ نے حق کی جیت ہونی ہے, جو اللہ نے جو پروسیس بتا دی اس میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل ورڈ. لیکن پریزنٹلی اس طریقے سے ہوتا مجھے آئی کین ناٹ سی اٹ ہیپننگ. It doesn't matter whether you can see it or not. Well, we'll have to exchange our glasses then if you cannot see it, because I can see it. And I'm telling you, یہ hope آپ کو دینی ضروری ہے from this platform that you actually own. That's consistent hope. ہر روز آپ نے دینی ہے. That's your bare minimum job. Okay? You don't need to be an IMS member. You just have to be a conscious Muslim کہ بھائی مجھے اللہ نے ایک آپشن دے دی ہوئی ہے. یہ you know, یہ آپ نے ڈیزائن تو نہیں کی تھی when you were 10 کہ کہاں پہ وہاں پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پورے الگورتھم سے پہنچایا نا ادھر تک. یو آر ان دا ٹائم when this happened. So you need to keep that hope alive کہ بھیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ ڈیڈ اینڈ ہے. ڈیڈ اینڈ ہے, we'll dig under it or over it. We'll have to figure out because we cannot be hopeless. So یہ ضروری ہے کہ آپ مایوسی کفر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر وقت یہ بولنا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے سلوشن نکالنے پڑیں گے. اور اللہ کی قسم فلسطین کا تو چلو ابھی ہے, انشاءاللہ کل انشاءاللہ سوال ہو گئے, کل کو نیا مسئلہ آ دے گا. ہم ہر دفعہ ہار تو نہیں ماننے والے نا. یہ نہیں ہوگا تو کل کوئی اور مسئلہ ہوگا. او آئی سی کی بات کرنا کیا مطلب, او آئی سی نہیں چلتی سر. مسئلہ او آئی سی کا نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ ان کی ریلیجیس ڈاکٹرین کے اندر انرجی نہیں ہے. ریلیجیس ڈاکٹرین نے خود منع کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ کوئی پرابلم تو ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ مجھے پتا ہے کیا پرابلم ہے. میں آپ کو وہ اس کمرے میں لے کے جا سکتا ہوں جس کمرے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کیا ہے اسلام کے نام پہ. میں آپ کو اس کمرے میں لے کے جا سکتا ہوں ٹیکنیکلی. اگر کوئی مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں تو میں آپ کے سامنے ان لوگوں کو بے نقاب کر دوں گا کہ تم نے اس حدیث کو, اور وہ بھی اس کی ضوفت میں رہ کے وہ والا کور لے کے تم خود ڈرپوک تھے. ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ, ایسے ہی کرتے ہیں. آئی لائک انجینئر محمد علی مرزا آن دس ایسپیکٹ آف ہز ریلیجیس ایفرٹس جو انہوں نے کام کیا یہ والا. سو آئی لائک وہ اسی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. محمد علی مرزا صاحب از ٹو لو ان دا فوڈ چین. ادھر جو اوور آل کور ملا وہ اہل سنہ والجماعت نے خود لیا ہوا ہے کہ نواز شریف نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو چاہے جو مرضی کرے, میں نے اس کی تباہ کرنی, مجھے میرے اللہ نے کہا ہوا. یہ ان کا فتویٰ ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ محمد علی مرزا بھی اپنے آپ کو اہل سنہ میں ہی ڈالتے ہیں نا. آپ کبھی لیکن وہ ریلیجیسلی ان کو اگر دیکھیں, اگر میرے جیسا بندہ بھی جو کہ آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا, میں اور بات کر رہا ہوں, آپ اور بات کر رہے ہیں. فلاسفی میں وہ بھی نہیں یہ بات کر سکتے کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ اتباع کرنی ضروری ہے. میں اس کی ذوفت چیزی ٹی وی چینل پہ پروو کر دوں گا کہ وہ جس ضعیف حدیث کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اتنا بڑا نقصان کر دیا, ہمارے کروڑوں نہیں اربوں بچے مروا چکے ان دا ہسٹری. یہ بنو عباس اور بنو امیہ کے دور کے بعد سے لے. کیونکہ جی وہ ایک دمشقی بندے نے کہہ دیا تھا, شامی بندے نے تو بولنا تھا کہ اگر آپ نے اس خلیفہ کے خلاف گئے تو اللہ کے خلاف گئے. یہ ہے ان لوگوں کے حالات. لیکن اوور آل میرا جو میں سر اگر مسلمان اس چیز کو حلال نہ سمجھتا تو اللہ کی قسم حکومت میں بھی تو اسی نے آنا تھا نا, پارلیمنٹ میں اس میں بھی اسی نے, آرمی میں بھی اسی نے جانا تھا. میں اس کو حلال آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. بے شرمی اور کیا ہے سر. یہ کی سمپل نمود ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ کو مان لیں بس. اس کے علاوہ کوئی تیسرا یہ فلیور میں آنے ہی نہیں دوں گا مسلمانوں کی سائیکالوجی میں. جو 2 اسٹیٹ کہتا ہے اس کی غیرت میں کمی ہے. بس میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں, آپ کے بچے مار دوں, 2 بچے پکڑ کے سنیں آپ کا آدھا گھر پکڑ لوں اور آپ کا کہیں ہر میں کمزور ہوں, ایسا کرتے ہیں آدھا کر لیتے ہیں.
آپ کو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ میرے گھر میں گھستے ہیں اور آپ غریب ہیں, میں پاور سے گھس رہا ہوں, آپ کی بیٹی کو کرتا ہوں, آپ کے بچے مار دیتا ہوں. آپ میرے 10 میں سے 7 بچے مار دیتے ہیں, 3 رہ جاتے ہیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں ہاں آپ بتاؤ یہ 3 چھوڑ دوں تم چلے جاؤ گے یا باقی 3 بھی مار دوں. میں کہوں گا میرے 3 چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہوں گا ان 3 کو مار دو. Would you actually say that? I'll actually say that. میں اپنے 7 بچے میں نے مروا دیے, میں 3 اور کیوں مرواؤں گا؟ میں 3 اور 7 بچیاں ریپ کرائی ہیں, میں 3 اور بچوں کے کیوں ریپ کرواؤں؟ تو پرابلم تو بہت ڈیپ جا چکی ہے, اس کا مطلب ہے. پرابلم آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ ریالٹی. میں نے آپ کی جتنی چیزیں فالو, مجھے میں بتا رہا ہوں آئی لائک دا ساؤنڈ, بٹ آئی جسٹ کین ناٹ ایکسیپٹ کہ ہاؤ انجینئر محمد علی مرزا کا 2 اسٹیٹ سولوشن. صاحب کی بات نہ کریں, وہ یہاں پریزنٹ نہیں ہے, میں ان کو بتا دوں گا وہ جنرل فلاسفی میں وہ ویک ہیں, وہ یہی ہے ان کی بھی. اگر ان کی بھی فلاسفی یہی ہے تو یہ تو بہت بڑا ڈیمیجنگ ایٹم بم تیار ہو رہا تھا جو ایک 30-year-old man can easily say that on camera. اس کا مطلب ہے بات بہت آگے جا چکی ہے. But I hope most people are not like this. Just for it. اس کی psychology کھول دیتا ہوں. I'm a surgeon here. Don't surgically remove the virus. میں آپ کے گھر میں گھستا ہوں, میں نے آپ کی 7 بچیوں کا کر دیا, آپ کی 3 بچیاں رہ گئی ہیں, اور میں آپ کو یہ چوائس دیتا ہوں کہ مسٹر ساحل الدین میں تمہاری 7 بچیوں کا کر چکا ہوں, باقی 3 کو چھوڑ دو. کو پورا ہونے سے پہلے نا آپ یا تو میں آپ کی گردن پہ ہوتا یا آپ میری گردن پہ ہوتے, اس جملے کے پورے ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تیسرا بندہ آپ کو پیغام دے رہا ہے. نہیں میں پہنچ سکتا ہوں نا, وہ پہنچے ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے ہم یہ فرنٹل کامبیٹ ہو رہا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات. چوائس آپ نے مجھے آنسر نہیں دیا. ہاں اگر میں نہیں پہنچ سکتا تو میں کہوں گا گولی مار بیٹا, آپ کیا سمجھ رہے ہو, میں ان بچیوں کا حساب نہیں دینے دوں گا. میں کہوں گا میں گولی مار دوں گا, گولی مارنے کے بعد وہ 3 بچیاں تو میرے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو میرے آسرے پہ. بالکل, مگر ہاں ہم 100% شیور کہ تو اگلی بچی کو مار کرنے یا ہاتھ پکڑنے سے پہلے تو میرے سر سے اوپر سے گزرے گا. اسٹریٹجی یہ نہ ہوتی کہ آپ کہتے اوکے مجھے یہ 3 کو لے کے جانے تھے, واپس جائیں, ری اسٹریٹجائز کریں, ری گروپ کریں, طاقتور ہوں, اور پھر سے دوبارہ اسالٹ کریں ان 7 کا بدلہ لینے کے لیے, کہ رادر دین کہ میں باقی 3 بھی. ٹھیک ہے, آپ اور میں نا ایک چیز میں کیلیبریٹ کر لیتے ہیں پہلے. یہ میرے اور آپ کے جو ڈائلاگ ہو رہا ہے نا, اگر تو یہ آئسولیشن میں ہو رہا ہے اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے, کوئی اور انسان نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, تو پھر میرے پاس چوائس نہیں ہے. آپ نے یہ اسمپشن خود ہی رکھی ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں رکھی ہوئی, یہ اصل میں نہیں ہے اسمپشن. میں بتاتا ہوں نا, آپ کے پاس یہ آپ کی اسمپشن پوری بالکل ٹھیک تھی. اگر فلسطینی دنیا میں واحد مسلمان ہوتے تو, سمجھ رہے ہیں آپ کی انالوجی اصل میں پتا کیا, سنیں میں بتاتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس بات کو ٹویسٹ نہ ہونے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل صاحب میں آپ کا سگا بھائی ہوں اور مجھے ایک پاورفل بندہ کہہ رہا ہے کہ ساحل صاحب آپ کی ساری بیٹیاں ریپ کر دیں گے, 2 چھوڑ دیں گے, ان کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو کہ نہیں. آپ مجھے ایز اے 3rd برادر بول رہے ہیں یہ بات, تو میری 2 بچیاں نہ گنیں, آپ اپنے ہاتھ اور اپنی غیرت گنیں گے. یہاں پہ میں فلسطینی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پاکستانی کے طور پہ آپ سے بتا رہا ہوں. میں فلسطینی کے طور پہ بات کر رہا تھا. ہاں تو میں فلسطینی ہی کے لیے کہہ رہا ہوں, مگر فلسطینی کے طور پہ نہیں. کہ فلسطینی کے طور پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ میرے سارے کے سارے بھائی ہیں, میرے بھائیوں کو خودکشیاں کر لینی چاہیے اپنی شیشے میں آنے سے پہلے. آپ نے کہہ دیا. ہاں آپ نے کہہ دیا. ہاں تو بس بھائی رہتے ہیں, بھائیوں سے تعلق منقطع کرتے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اب بھائی نہیں آ رہے, آپ کیا کریں گے؟ تو میں فلسطینی نہیں, میں اس کا بھائی ہوں نا. آپ اپنے آپ کو فلسطینی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ایکسکیوز اللہ کیا کہ نہیں چلے گی. آپ فلسطینی میں نے کہا ہم دونوں, میں نے جو پہلے ڈبیٹ ہوئی تھی نا, وہ دونوں کی آج فلسطینی ہوئی تھی کہ ان کو 2 اسٹیٹ سولوشن ماننا چاہیے یا نہیں, وہ یہ ڈبیٹ ہوئی تھی. جی ان کو آپ نے محمد علی مرزا بولا ہے سر, فلسطینی نہیں, اس کا نام محمد علی مرزا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا رام اللہ نہیں لگا ہوا اس کے اینڈ میں, اس کے نام مرزا لگا ہوا ہے, وہ لوکل ہے سر, پاکستانی ہے. اچھا, میں نے انجینئر محمد علی مرزا والا جو پوائنٹ تھا, اور سر کوئی بھی ہو, محمد علی مرزا ہو یا کوئی بھی سنی ہو یا شیعہ ہو, پاکستان میں ہے نا. یہ ایکسکیوز آپ اور میں بیٹھے دے رہے ہیں اس وقت کہ میرا ایک بھائی ہے, اس کی 2 بچیوں کو یہ نوبت آئی ہوئی ہے, 6 وہ مار چکے ہیں, ریپ کر چکے ہیں. میں اور آپ بیٹھے یہاں پہ جرگا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی اتنا کمزور ہے, اس کی اب 2 بچی ہیں, اور وہ بے وقوف ان کو بھی مروا دے گا. یہ میں اور آپ باتیں کریں ادھر بیٹھ کے, ویریبلس چینج کریں. شاباش, اس وقت فلسطینی نہیں باتیں کر رہے, اس وقت ہم ایبل باڈیڈ مین باتیں کر رہے ہیں 30 کروڑ کی عوام میں بیٹھ کے. میں اور آپ اس وقت کہیں اور جانے نہیں دوں گا میں بات کو. میں اور آپ پاکستانی ہیں, میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. نہیں, میں اور آپ یہ بات کریں کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. Why are you changing the variables of the same equation? You tell me that now. So اگر میں اور آپ یہ باتیں کریں نا, اس کو 2 بچیاں بچا لینی چاہیے, تو یہ میری غیرت میں کمی ہے, اس کی غیرت میں کمی نہیں ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ اور اگر وہ 2 بچیاں بچا بھی لینا تو میں
ہوتا ہوں وہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم. ایسے ہی ہاں ایسے ہی. تو یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن بولیں بھی تو نہیں ہوتے, مجبور ہوتے ہیں. میں اور آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن بولیں تو اللہ کی قسم ہوتے ہیں ہم. آپ سمجھ آئیے بات آپ کو. آپ اچانک فلسطین اور میری نیشنلٹیاں نہیں بدلیں گے, جیسے آپ نیشنلٹی بدلیں گے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, سمجھ لیں کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک جانے کا فیول ہے, ہمارے پاس ہالو پوائنٹس ہیں, صرف F-16 ہوا میں اڑانے کا پیٹرول ہے خالی, ٹھیک ہے, تب بھی ہمیں اڑا دینے چاہیے تھے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے پاس آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے کتنی مائیں بہنیں رہ جائیں گی ان سیف گارڈڈ. اڑا دیا آپ نے ہالو پوائنٹ, اڑا دیا آپ نے F-16 بغیر پیٹرول کے چلا دیے سب کچھ. 7 لاکھ مشکل سے فوج ہے, آپ نے کہا 5 لاکھ بھیج دو, 6 لاکھ بھیج دو, 7 لاکھ بھیج دو. سر ادھر نا پیچھے کیا کریں گے مائی بہنیں ہماری, ادھر تو ہم چلے جائیں گے, پیچھے والے کیا کریں گی. آئی ہوپ کہ پورا کا پورا ایسے ہی چلائیں آپ, ٹی وی پہ کاٹ نہ دیں آپ. یہ ایسے ہی چلے گا ایز اٹ از. آئی ہوپ یہ ایسا پورا چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لسن سنیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت آپ کے سائیکالوجی میں کس کس جگہ پہ کھانے جو ہے نا وہ میں نے فیل کرنے ہیں کیونکہ آپ کچھ بیسک مسٹیکس کر رہے ہیں. کیسے یہ اس میں کیا بیسک مسٹیک ہے بتائیں, میرا سوال کے جواب دے دیں. کیا بیسک دنیا میں کوئی بھی آرمی کہیں نہیں جانی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماں بہن تو ورنہ پیدا ہی نہ ہوتا نا. وہ نہیں لاجیکلی جائیں, اسٹریٹجیکلی جائیں. جس کے 2 بھائی ہیں وہ جایا کریں پیچھے. نہیں بالکل بھی نہیں. تو جو ماؤں کے بیٹے ہیں وہ نہ جائیں, ان کی مائیں اکیلی رہ جائیں گی. بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کون جائے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آپ کی پوائنٹ یہ تھا کہ ایک بھی بندہ ایسا ہے پاکستان آرمی میں یا امریکن آرمی میں جس کی اکیلی ماں یا بہن پیچھے رہ جائے گی, اس کو آرمی چھوڑ دینی چاہیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں گولی لگے گی سر پیچھے, اس کی ماں کا کون خیال رکھے گا؟ شہیدوں کی تو یہ تو کمال چیز ہی ہے. اچھا یہ کمال مانتے ہیں ہم اس کو, تو کرنے دینا کمال مسلمانوں کو. وہاں پہ کمال کرنے جاتے ہیں آپ روک دیتے ہیں. نہیں کہ شہیدوں کی کمال چیز یہ ہے, بالکل ہے, لیکن ان شہیدوں کے اوپر باقی 25 کروڑ جو آبادی اس کی بھی ذمہ داری ہے. نہیں بالکل ہے. پاکستان آرمی جو ہے نا, پاکستان آرمی کا ذمہ پاکستان لیتا ہے. پاکستان آرمی ہمارا فائنینشیل ذمہ نہیں لیتی. میں ایک چیز میں بتاتا ہوں, اس ساری ڈبیٹ کے اندر جو میرا پوائنٹ ہے نا اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے اندر مجھے اس سے لنک کہاں پہ جڑتا ہے, وہ مجھے اسلام کا مرکز سعودی عربیہ کی جو ویژن 2030 ہے وہ پھر کہاں گیا. پھر اکارڈنگ ٹو ساحل ندیم وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو مطلب ہمارے دل کے قریب مکہ مدینہ وہاں پہ ہیں. اور میرا پوائنٹ ہے کہ دوبارہ بتائیں اسلام کا ویژن 2030 اس کا فلسطین کی IDF کو ختم کرنے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اوور آل ڈبیٹ سے تعلق ہے کہ کچھ چیزیں آن پیپر اچھی لگتی ہیں, ان ریالٹی کچھ چیزیں آپٹیمزم ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ریئلسٹک ہوتی ہیں. سر یہ وہ چیز ہے جو آن پیپر بالکل بھی اچھی نہیں لگی کسی کو, مگر ان ریالٹی یہ سب سے اچھی اور صحیح چیز ہے کہ سب کچھ اس وقت فلسطین کی طرف ڈیورٹ کر دیا جائے, ساری ریسورسز. ٹھیک ہے, ہمیں آگے سعودی پیپر نہیں اچھی بات ہے, اللہ کی قسم, پیپر اچھی بات. سعودی عربیہ اسلامی قیادت کا مرکز جو ہے اس کا شفٹ جو ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو جو حقوق مل رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, اکارڈنگ ٹو یو یہ سارا کچھ غلط ہے. وہ ویسے جسٹ بائی دا وے اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ یہ اگلا کوشچن اس کو کاؤنٹ کریں. سر وہ فرینچ پریمیئر کا چھوٹو ہے MBS, وہ اسلامی قیادت کا مرکز نہیں ہے سر. تو کیا کریں, کون ہے اسلامی قیادت کا مرکز, کہاں جائیں؟ بنا رہے ہیں نا سر, آپ بنیں گے نا اسلامی قیادت کا مرکز, کانسیپٹ کلیئر کریں. اور کون ایسے لوگوں پہ بلیم کریں گے ہم؟ مطلب وائی آر یو ناٹ, میں نے اسی لیے کہا تھا نا آپ پہلے اپنی فنش لائن میں اور آپ لاک کر. اسلامی قیادت کا مرکز یہ نہیں ہے, سوری, ٹھیک ہے, ڈونٹ پلے دیز گیمز اسپیشلی جو پولیٹیشنز کھیلتے ہیں, ڈونٹ پلے دیز گیمز. اچھا ویسے خواتین کی آزادی, میوزک کانسرٹس, اور یہ جو ریسنٹ سوئچ ہے جیو پولیٹیکل ان کی فارن پالیسی کے اندر, واٹس یور ٹیک آن دس فار سعودی عربیہ؟ بہت تفصیل سے جانتا ہوں. جب فرانس نے خود آڈٹ کرنا تھا مدینہ یونیورسٹی کا, فرینچ غیر مسلم آ کے مدینہ یونیورسٹی کا آڈٹ کرتے ہیں, قرآن پاک کے اندر سے انہوں نے دیکھنا تھا جہاد کے لفظ تو نہیں ہے, تو اس نے پوری کی پوری مینجمنٹ رجیم چینج کی ہے مدینہ یونیورسٹی کی MBS نے. کیا ہو گیا آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ آئی تھاٹ یو ور ان جرنلزم, آئی ایم ناٹ. نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا. ہاں تو یہ ہے وہ اصلی مسئلہ. وہ نہیں ہے کہ لڑکیاں کتنی نچوا دی ہیں اس نے کون سی جگہ پہ, یہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے کتنی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. یو تھنک آئی کیئر؟ I don't care how many girls are dancing in the streets of Jeddah or Riyadh. What I care about is what kind of literature says what. ان مدخلیوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ان کی لعنت ہو, ان لوگوں نے پوری کی پوری قوم خسیس کی ہے. بہرحال جو 2017 کا MBS کا معتدل اسلام کا, آپ کو مدخلی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ نہیں بتا. تو اس کو کہہ دیں, یہ تو بہت آپ بہت چھوٹا سمٹم بتا رہے ہیں, کاز ہے اس کے پیچھے, کہ سارا ڈاکٹرن میں ایسے ہے.
ٹھیک ہے بتا دیں تو ایکسپلین کر دیں. نہیں وہ بہت لمبا پوڈکاسٹ ہے. مدخلیزم کو پڑھیں آپ اور پورے تفصیل سے پڑھیں. انہوں نے اسلام کے اندر سرجیکل انٹریز کی ہیں اور چینجز کی ہیں صرف اپنے ان بادشاہوں کو, لوگوں کو ان بادشاہوں کے تابع کرنے کے لیے. آپ کو پتہ چلے, میں اپنی رائے تھوڑی بتاؤں گا, آپ پڑھیں کتابیں, آپ کو جید ترین علماء کرام بتائیں گے. آپ کو اس وقت آپ کو پتہ چلے آپ کو ناصر المجاہد نے لکھا کیا ہے, سلمان العوان نے مقدمہ کا کھینچا ان کی کتاب پہ, آپ کو پتہ چلے. میں نے میری رائے بتائیں گے, آپ سوٹ نے پہنا ہوا, آپ کی تو سائیکالوجی پاکستانیوں کی بنی ہوئی ہے, ٹربن نہیں ہوگی اور شلوار قمیض میں ویسٹ کوٹ نہیں ہوگا تو اسلام کی بات نہیں کر سکتے. آپ خود پڑھیں جنہوں نے اصل میں اسلامی ڈریس اور اسلامی سندیں پکڑی ہیں, میں ان کا نام لے رہا ہوں. میں ایسے نہیں سلمان العودہ کی 15 سال کی ہوئی, اسی MBS نے کی ہوئی ہے نا, سمجھے. تو میں تو علماء کرام کی, وہی تو یہ لوکل جو آپ پاکستانی علماء کرام کی بات کرتے ہیں بیچارے تو بہت لو ان دا فوڈ چین ہے نا, یہ تو ان کے انڈر آتے ہیں نا سارے, سمجھ رہے ہیں. وہ جو فتویٰ وہاں پہ انہوں نے اسلام کی ڈیفینیشن کرپٹ کیا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹٹو ہیں سارے, وہ تو یہ تو کہیں گے ہاں جو وہاں پہ چل رہا ہے وہ وہی صحیح ہے. یو تھنک آئی کیئر کہ جیلم میں یا کراچی میں کسی مفتی نے یا محمد علی مرزا صاحب نے یا تقی عثمانی صاحب نے یا منیب الرحمان بگ گیم نے انجینئر محمد علی مرزا کو ان باقیوں کے ساتھ کیوں رکھا؟ سر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, اوور آرچنگ فلاسفی جو ہے وہ یہ سب کا اس کے اوپر اتباع کرنا ان کا دین ہے. آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی how big of a problem I'm trying to solve here. یہ اصل میں دین نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جن حدیث کا ایک کور لے رہے ہیں میں ان کی ضعفت پیپر پہ ثبوت دے دوں گا. کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھی کہ جو بھی آپ کے اوپر سر پہ آیا آپ نے اس کی چاہے وہ کفر کی طرف لے کے جائے. Isn't he trying to do the same thing that you are quoting over here? Engineer محمد علی مرزا. No, he can't. مجھے تو لگ رہا ہے آپ دونوں کی باتیں سملر ہیں. I hope to God you're right, but no, I have heard as much as I could. نہیں وہ تو اس طرح کی وہ اس چیز کو اسلام کا You can disagree with his political statements, but ان کے religiously تو that is exactly what he is preaching. کہ تیرے باپ بھی تو شاہی کوئی نہیں, مطلب that is what he is preaching. نہیں کیوں؟ وہی تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ دونوں کی سیم. اسی لیے تو میں مانتا نہیں ہوں کہ وہ جن لڑائیوں میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر کے بیٹھے ہوئے وہ تو سب کے اگینسٹ نہیں ہے. If I'm wrong, you can tell me. فرقہ واریت کے اگینسٹ. ہاں تو اچھی بات ہے, بس بات اس فلاسفی میں اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں نا. آپ کو شاید سمجھ نہیں ہے ہائرارکی فلاسفی کیا ہے. وہ بڑی لڑائی نہیں, وہ چھوٹی لڑائی ہے کہ کون شیعہ ہے تو کون سنی ہے, کون بریلوی ہے تو کون. کیسی چھوٹی لڑائی ہو, پورے برے صغیر میں اتنی زیادہ فالوئنگ ہے, اور وہ اگر وہ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ. میں یہاں کے مولویوں سے بڑا زیادہ فلسفے کی لڑائی بڑی ہوتی ہے نفسیات کی. آئی ایم ناٹ شیور, بتا دیں آپ. فلسفے کی نا, ٹھیک ہے, فلسفے سے نفسیات جنم لیتی ہیں نا, تو نفسیات میں ہم جو مرضی ایک دوسرے کو بائسنس میں ادھر کرتے رہیں. وہی آپ کی فلاسفی میں تو دیکھیں, سواد اعظم کا لفظ نہیں سنا آپ نے. سواد اعظم از دا اوور آرکنگ ایگریگیشن آف آل آف دیز فلاسفیز ٹوگیدر. تو آپ پوچھ لیں نا, آپ کسی طریقے سے پوچھیں کہ کیا یہ ان کا پولیٹیکل انیشیٹو لینا اسلام میں ضروری ہے, تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو فساد فی الارض ہو جائے گا. نہیں وہ ایسا نہیں کہتے. چلیں گے وہ ان کے بس میں نہیں ہے, وہ کہیں گے. آپ ایسا کریں اگلی دفعہ سے جا کے پوچھ لینا. میں بھی آپ اکیلے ان کی بات کیوں کر رہے ہیں, باقی سب کے سب ایسے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہی از بیٹر دین نیکسٹ ٹائم یو آسک شوڈ پاکستانی آرمی انٹروین اینڈ اف دے ڈونٹ شوڈ وی امپیچ آل آف دیم اینڈ کریٹ آور اون پاور اسٹرکچر. یو نو واٹ از گونا سے. ہم کر ہی نہیں سکتے. اور سر پھر آپ سکتے کے اوپر آ گئے نا. میں ریئلسٹ کی بات کرتا ہوں سر. آپ میں اصول کی بات بتا رہا ہوں, آپ اپلیکیشن آف اصول کی بات کر رہے ہیں. میں ان صاحب کے اصول میں یہ خصیص ہیں, ٹھیک ہے, یہ اصول میں خصیص کر دیے گئے جسٹ بائی دا وے. لیکن ابھی آپ نے جو باقی, اور آپ نفسیات میں خصیص ہوئے ہیں کہ ہم کر سکتے نہیں ہیں, کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں کرنا, فلسفے کا مسئلہ کر نہیں سکتے, نفسیات کا مسئلہ. جتنی آپ کی حیثیت ہے, میرا پوائنٹ حیثیت اور لمیٹیشنس کا, اتنا ہی کام کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ابھی میں نے آپ سے اس کا جواب دیا تھا کہ لاہور میں انڈین آرمی گھستی ہے, آپ کی حیثیت کیسے بڑھ جاتی ہے وہاں پہ. IDF کے پاس بھی وہ گن نہیں ہونی جو اس وقت انڈین آرمی نے آپ کو توپیں چلانی ہے. کیا ٹینک لے کے پہنچا ہے غزہ, سمجھ آئی. MiG-22 چل رہے ہیں, F-16 F-35 چل رہے ہیں غزہ پہ. کیا ہو گیا آپ کو. آرمی نے آبدوزیں بھی انڈین آرمی نے, اور لاہور میں گھسا دینا, ہم پیچھے ہو جانے. نہیں سر, یو نو واٹ, حیثیت کے مطابق لڑائی کریں گے ہم. لوگوں نے اپنے جوتے کپڑے اتار کے دے دینے, بیچو, پیسے لگاؤ, انڈیا سے جنگ جیتو. اللہ کی قسم مجھے آپ دونوں کو پتا, اصل میں ایسے بس نیوکلیئر پڑا ہوا, اس کی ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس, وہ نہیں کرے گا حملہ. فرق آپ کی حیثیت اتنی بڑی ہے, آپ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کرنے کے, نیوکلیئر کی ڈیٹرنس کو تو مانے ہیں. نہیں آپ کے پاس ہے یہ حیثیت. بالکل ہے, الحمدللہ ہے. ایک طرف پہلے آ جائے نا, یا تو آپ
کمی کمین ہو جائیں یا حیثیت میں آ جائیں, آپ دونوں طرف جیسے ہی میں ادھر آتا ہوں ادھر چل جاتے ہیں, چینج دی گول پوسٹ. اب لفظ سمجھے ڈیٹرنٹ کا میں نے لفظ یوز کیا. I know what that means. I mean تھریٹ کرنے کے دانت ہیں نا, تھریٹ کے دانت ہیں نا. ڈیٹرنس ڈز ناٹ مین کہ وہ ہماری سارے ایک اسکڈ کی نا 160 اسکڈ کی ایک براج تھی صدام حسین کے بعد, روز جو میں رات کو ایک اسکڈ مارتا تھا اسرائیل کو. آپ کو پتہ نہیں, اب یو ٹو ینگ ٹو نو دیٹ. I saw that when I was I am enjoying the conversation. اور میں نے I'll request اسد and امان کہ اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم جب whenever you are over here تو ہم ایون پہ اکٹھے بیٹھے ہماری, اور اچھا وہاں پہ ہماری اس کانورسیشن کے اندر بہت کچھ نکلے گا. یو کین پٹ دا گلاسز بیک. ابھی میری جو امپورٹنٹ کوئکلی آنسرز دیتے ہیں مجھے. sure sure. یوتھ لیونگ پاکستان, آپ نے اس کے اوپر بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یوتھ جو پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے, آپ نے کہا وہ اسلام نہیں ان کو سمجھ آیا, ایسا ہی ہے فلسافیکلی. تو یوتھ کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. جو باہر لوگ ہیں وہ باہر سے طاقت پکڑیں, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ ہیں وہ اس بیس پہ نہ چھوڑ کے جائیں کہ جی یہاں پہ مسئلے ہیں, اور مسئلے تو ادھر بھی آنے ہیں. تو یہ اچھی بات کی نا آپ نے کہ باہر جائیں, ری گروپ کریں, ری اسٹریٹجائز کریں, باہر جائیں. سر میں نے آپ سے کہا جو لوگ اوورسیز مسلمانوں کے اوپر ہی میری اصلی امید ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے نا ادھر کیا معاملات ہیں. تو پھر یہاں سے جانے دیں. آپ نے پھر یہ کیوں کہا تھا کہ جو باہر پاکستان سے نکلنے کی بات کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کانٹیکس میں نا جملے کو اس کی فلیور کے اندر ہی رکھا کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ پاکستان میں اسلام پریکٹس نہیں ہو سکتا, میں باہر جا رہا ہوں, تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام یوتھ جو باہر جا, اسلام سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ تمہیں یہاں پہ پیسوں کے ماندے پڑے ہوئے ہیں, ادھر سے تمہارے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے, وہاں پہ بھی تو پیسے ہی کمانے ہیں نا تم نے. سو پاکستان کو, پاکستانی لڑکے اور لڑکی کو یہ میسج دینا, جو بھی دے رہا ہے وہ بے وقوفی کر رہا ہے کہ پوری 25 کروڑ کو اگر آپ کو اللہ نے انفلوئنس دے دیا, اب یہ تو کہتے ہیں بھاگو, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. یہ ڈیٹرنس ہوتی ہے اصل میں. آپ سائیکولوجیکلی ویک کر دیتے ہیں پوری قوم کو اگر آپ یہ میسج دینا شروع کریں کہ وہی تمہارا کچھ نہیں ہوتا, بھاگو, جس کو موقع مل رہا ہے بھاگے. یار یہ کوئی بات ہے؟ ایک طرف آپ دین کے اسکالر بن رہے ہیں, اوپر سے یہ والی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو اتنا ہی پتا ہے تو 10 سال کے بچے کو پتا ہے کہ یہ فراست کی غلطی ہے. لوگوں کو ایسے نہیں, جو لوگ نہیں بھاگ سکیں گے ان کا کیا ہوگا یہ بتائیں؟ کبھی کر سکیں گے وہ ٹرائمف اپنے پرسنل مسائل میں, اموشنل مسائل کا گوار میں پھینک دیے, بھاگو بھاگو بھاگو. سارے جو بچ گئے وہ سب کے ساتھ اپنے پرسنل, انڈیویجول, میرٹل, ڈومیسٹک, پروفیشنل لائف میں تباہ کر دیا آپ نے. ہوپلیسنس کی ٹریننگ دینے کا کون سا اسلام ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے, کہیں سے آپ کو لگتا نہیں ہے کامن سینس کے خلاف ہے؟ اسلام ہوپلیسنس سکھائے گا, اور بدھزم نہیں سکھاتا ہوپلیسنس, یہ سکھا رہے ہیں بیٹھ کے, بھاگو ادھر سے. لیکن اسلام تھوڑا سا ریئلسٹ بھی تو ہے نا, ریالٹی کی بات کرتا ہے. آپ بھی ریئل ہو جائیں. کیا 25 کروڑ بندے بھاگ سکتے ہیں؟ بالکل. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں بھاگو؟ تو میرا پوائنٹ ہے وہی صرف نہیں جا رہا جس کو موقع نہیں مل رہا. یہ آپ کہیں اور نہ جا کر آپ گرامر بدلتے ہیں جملے کی. آپ یہ بتائیں جملہ درست ہے کہ نہیں؟ کیا کیسے جملہ؟ یہ بھاگو کس نے کہا بھاگو؟ بھاگو لفظ نہیں ہے, بھاگو لفظ نہیں ہے. لفظ ہے کہ فار بیٹر اپرچونیٹیز اگر آپ کا باہر کا ویزا آپ لگوا سکتے ہیں تو ضرور جائیں. چھوڑ کے بھاگو بھائی, اوورسیز بن کے آپ ریمیٹنسز بھیجیں, اپنے گھر والوں کو بھی امپاور کریں, ملک کی اکانومی کو امپاور کریں, اپنا ایکسپوجر گین کریں, وہاں سے پھر واپس آئیں اور پاکستان کی بہتری کریں. شاباش, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا, وہ کون سا تھا وہ جنگل اباؤٹ دس, یو نو. اچھا بتا رہے. بہرحال یہ نو اوورسیز مسلمان پاکستان کی بجائے سیاست کریں. پاکستان باہر سے بنائیں گے ہم. پیسہ بھی پاکستان سے باہر ہے, اصل میں سیاست بھی پاکستان سے باہر ہے, آئی کیو بھی پاکستان سے باہر ہے, اور سچی بتاؤں اللہ کی قسم مورل فائبر بھی پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے زیادہ بہتر ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میں ان 4 کیپٹلس کو ہارنس کرنے کے لیے 8-9 کام کر رہا ہوں اس وقت. ہر ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں, جدھر موقع مل رہا ہے میں جا رہا ہوں. وہ ان لوگوں کو کانسنٹریٹ کرنا ہے اور ڈائریکٹ کرنا ہے, آپس میں اکٹھا کرو. آپ کیا مجھے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹری تو نہیں بند ہوگی؟ بس ٹھیک ہے, پھر ہم کنٹینیو کریں گے. جا کے وہ مجھے کچھ کہہ رہے تو میں نے کہا بیچ میں پوچھ لیتا ہوں, جا کے اتنا فارملائز کر کے میں کیا سینسر کر کے کاٹوں. ٹھیک ہے, یہ یوتھ والی بات ٹھیک ہے. اوور آل فگرس جو اسٹارٹس ہے کہ 800,000 پیپل لیفٹ پاکستان ان 2023. تو اچھی بات ہے, باقی سارے ہارنس کریں, پاور کریں وہاں پہ. ساحل دین نہیں, وہاں پہ اللہ کرے کہ کسی کام پہ لگیں. مگر پاکستانی زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ صرف ڈالر کے لیے باہر جاتے ہیں, تو اس میں بری بات نہیں ہے. اب ہے نا بری بات. آپ میرے نفسیات سے بات کریں, بتاتا ہوں نا کیوں. آپ صرف پیسے کے لیے جائیں گے نا تو پھر ہر کام کریں گے جو پیسہ. بیٹر وے آف لائف کے لیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو جو جملہ بولا اس پہ آپ نے نو بولا نا کہ ڈالر کے لیے نہ جائیں, خالی سمجھ آئی, سیاست کے لیے باہر جائیں. آپ آپس میں کنیکٹ ہوں گے. پھر ڈالر کے لیے آپس میں کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خیر اس کے لیے بھی ضرورت پڑے گی, ان کو اتنا بھی نہیں پتا. نیٹ ورک از منی, یو نو سینگ. سو آپ اگر سیاست کے لیے جائیں گے تو آپ کے بچے پھر کیمبرج جائیں گے, مجھے فائدہ دیں گے نا. میں فارن پالیسیاں لکھواؤں گا نا ادھر ملکوں کی جو ابھی لکھ رہے ہیں اس وقت لوگ. وہ آپ ہارورڈ بھیجیں گے تو ہم اسپانسر کریں گے نا آپ کے بچے کو. ہمیں پتا ہوگا نا آپ کے بچوں سے ہمیں فائدہ آنا ہے پاکستانیوں کو.
میں تو پاکستانی کرنٹ ریزیڈنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اسپانسر کرنا شروع کرو ہارورڈ کیمبرج کے لیے, ییل اینڈ MIT کے لیے, برکلی اور پین میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم بتا رہے ہوں یہ سبجیکٹس کی ضرورت ہے ہمیں, ہم اسپانسر کریں گے تو بچہ وہ سبجیکٹ بھی چوز کرے گا نا, سمجھ رہے. ہمیں نفری چاہیے, پرسنٹیج ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے, میری پوری ٹیم لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر. میرے کچھ ایسے احباب ہیں جو روز مجھے نمبرز دیتے ہیں کہ اس وقت یہ حالات کے اندر آپ IMS میں کون کون سا ٹاپک ڈال, کتنے % ہمیں چاہیے, کتنے پیسے چاہیے, کتنے بزنسز چاہیے, کتنے بچے میتھس میں جانے چاہیے, اور کتنے فزکس اور کتنے پولیٹیکل سائنس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں. ایوری ڈے دیٹس مائی لائف. کلاس ہوتی کیسے ہے, آن لائن کلاس ہوتی ہے, کیا طریقہ کار کیا؟ سب آن لائن ہوتا ہے. نو بڈی میٹس نو بڈی. یہ فزیکل ملاپ ملوپ سے نا اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اور لاجسٹک ایشوز بھی ہوتے ہیں. ایک ٹائم پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 6.5 لاکھ ماشاء اللہ فالوورز ہیں. تو ایک ہر گروپ الگ ہے, ہر سیکشن الگ ہے. کئی 1000 کی لمٹ ہے نا زوم کی, تو 1000 کے کئی جگہ 200 ہوں گے, 20 ہوں گے, کئی جگہوں میں 3 بھی ہوں گے. 6.5 لاکھ لوگوں کو ڈریس کرتے ہیں, ہزار. نہیں, ہر جگہوں کو اپنے IMS UAE الگ ہے, IMS UK الگ ہے, IMS پاکستان الگ ہے, IMS انڈیا, IMS آسٹریلیا. تو یعنی آپ نے وہ ہیرارکی سیٹ کر دی ہوئی ہے؟ لینئر ہیرارکی, فلیٹ اسٹرکچر ہے, سب کے سب اپنے اپنے اسٹرکچرز میں. دیر از نو باس اور سبورڈینیٹ. ایک کیپٹن ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو لنکس بھیجنا, اس کو ایڈمنسٹریٹر کرنا ہوتا ہے, وہ ان کا باس تھوڑی ہوتا ہے. دس از ناٹ I mean, nobody is reporting to nobody. Human beings cannot. And everyone is arguing. نا ہر کوئی اپنے جو ہے نا وہ کانٹینٹ پریپیئر کر کے لاتا ہے. لڑکیاں, خواتین, 70-year-old, 80-year-old women. You know, and 12-year-old boys and girls as well. I mean, it's not کہ ہم کوئی خاص qualifier رکھ رہے ہیں. Anybody and who or everybody, wherever you are. As long as you know کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر IQ کی ضرورت ہے, اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے یہ 3 کیپٹل کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے پیسے بھی بنانے کی مشین ہو, اور آپ کے نیٹ ورک آپس میں کنیکشن بنانے کی مشین ہو, کہ کسی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں.